وہی کر رہے ہیں. اور اسی حدیث میں اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت ساتھ ہی بتا دیا کہ بات پھر تم بھی گردنیں ہی مارو گے ایک دوسرے کی کہ نہیں میں ٹھیک تو غلط, میں تیری بات نہیں مانتا. یہ وہی حدیث ہے, ایک ہی حدیث ہے. سناؤ آگے والا کہ سننے والا کیا پتا بہتر سمجھ سکے. جو قرآن سمجھا رہا اور سنا رہا ہوگا, سننے والا بہتر سمجھ لے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. نبی اسلام اس طریقے سے شاف ہمارے ہیں. پڑھیں یہ حدیث کہ آگے سے آگے پہنچاؤ. ان کی اپنی ایک لائف ہے, ان کا اپنا ایک علم ہے, وہ اس کے تھرو دیکھیں گے قرآن پاک کو تو سمجھ جائیں گے کہ تیرے سے بہتر ہم سمجھ گئے تیرا نبی کہنا کیا چاہ رہا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہم جیسے سے کہ میں جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھا رہا ہوں, آگے سے آگے نسلوں والے لوگ جب قرآن سنیں گے, جب اگر تم نے صحیح پہنچا دیا تو وہ اس مطلب تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو مطلب میں نے تم اپنے صحابی کو سمجھا. اور اگر نہیں کرو گے تو بس ایک دوسرے کی گردن ہی مار رہے ہو. دس از وائی اصلی جہاد کو سمجھیں, کلمے کے اصلی حق کو سمجھیں کہ پوری دنیا میں شہادت دینے آئے ہیں ہم کہ بھائی یہ حق, اور اس کا کوئی بھی ثبوت مانگ میں تجھے تیری عقل کو سیٹسفائی کروں گا. میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں کہ تو جیت میں جیت گیا تو ہار گیا. نو, میں تجھے تیری ہی اس حالت کی اوج تک پہنچانے آیا ہوں. تیرے صرف اکیلے فرد کو نہیں, تیرے اس پورے سسٹم گروپ کو, تیرے اس معاشرے کو. So it's not about just the STEM fields, science, technology, engineering, mathematics کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بیس فلسفے کے اور ان کی اس پرپس کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا, الحمدللہ ہی دیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں مجھے جو فزکس کی فلسفی کو سمجھتے ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, دنیا پوری میں انہوں نے اپلائی کر کے بتایا. ان سے ہم فیکلٹی کریٹ کروا رہے ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے مجھے وہ والا کریکلم بتاؤ کہ جو مسلمانوں کو قرآن کے تھرو فزکس سمجھا سکے. وہ والی فزکس جو ابھی گورے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, وہ والے اینگل. ایک جاپانی اٹھا تھا پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, آج تک اس کا آب زمزم نہیں ہضم ہو رہا کہ یہ والا کرسٹل کیسے بن رہا ہے اس کے اندر. آب زمزم کی وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں کہ جو اس کی لیب میں, کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے پانی لے کے آتا ہے, وہ والے ریئیکشنز نہیں آ رہے. قرآن اور حدیث پڑھی ہوتی تو مسلمان اس کے ساتھ لیب میں جاتا, کہتا ہم تجھے بتاتے ہیں نا, ہم تجھے بتاتے ہیں, ہمارے نبی نے بتایا ہوا ہمیں. تو گی ہون سپرنگ اٹھا, تو فرات اٹھا, تو نیل اٹھا, ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ والے آسمانوں سے پانی آ رہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں, جیولوجسٹ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ینگر ڈرائس کی بات کر رہے ہو, ینگر ڈرائس کے بعد اچانک سی لیول بڑھا 11,600 سال پہلے. تم کیا سمجھ رہے تھے گلیشیئر پگھلے ہیں پانی اوپر چڑھ گیا؟ وہ گلیشیئر بھی پہلے پانی ہی تھا نا جو برف بنا ہے. تو 400 فٹ سی لیول اوپر کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کہکشاں سے پانی امپورٹ کیا ہے, وہ سی لیول بڑھا اس لیے 400 فٹ. ہمیں تو پتا ہے, مسلمان ہے. Any one Muslim geologist can explain these equations to them. And we can really know the true stories of all the prophets. بیٹھے ہو ساؤنڈ ویوز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو, میٹر کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں, کیسے کریں گے ہم, کون سی فریکوینسی ہے, ہمیں تو پتا ہے. ہمارے ابھی نبی علیہ السلام نے بتایا. اور ہمیں کیا کہانیاں سنائی جاتی کہ داؤد جو تھے نا, وہ پرندے آ جاتے تھے, درختوں میں بیٹھ جاتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے. سامنے لکھی ہوئی ہیں ساری حدیثیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پاور کیا دی ہوئی تھی؟ میٹر ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا, جس مرضی شیپ میں وہ ڈھال لیتے تھے, جتنا مرضی سخت لوہا ہو یا کوئی بھی میٹل ہو. He knew the science of how to actually apply sound, where, how, what kind of resonance, what kind of frequency, کتنے ہرٹ سے نیچے جانا ہے, کتنے ہرٹ سے اوپر جانا ہے, کس مٹیریل کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے. بتا دیتے ہیں تمہیں کہ پیرامڈس کے پیچھے کیسے انہوں نے گرینائٹ کو 350 فٹ اوپر 70 ٹن کے پلر اٹھائے کیسے اوپر. ابھی تک یہ ریمپ بناتے پھر رہے ہیں اپنی اپنی ذہنوں کے اندر کہ وہ 4,500 400 میٹر
لمبا ریمپ بنایا تھا, تب کہیں جا کے وہ ریت کے اوپر رگڑ رگڑ کے وہ گرینائٹ کے پلر اوپر پیرامڈس پہ لے کے گئے تھے. خود ہی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کر رہے ہیں ہمارے. پھر ایک ان کا سائنسدان اٹھ کے کہتا ہے یار اگر 450 میٹر کا ریمپ بناتے تو 20واں میٹر میں گرینائٹ نے وہ ریمپ توڑ دینا تھا, وہ ریمپ زیادہ بڑا معجزہ ہو جاتا گیزا پیرامڈ سے. Why do we find the reservoirs of mercury there? Why are these things facing the Orion's belt? ہمیں تو پتا ہے, ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے سارا کچھ. ہمیں تو قرآن پاک کے تھرو یہ ساری کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں, لٹرلی آیتوں کی آیتیں نظر آ رہی ہیں. I'm just giving you an angle here. What I'm trying to tell you is we are going to inshallah raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way. We'll show you how to look at it the right way. You want to go to Mars? My prophet went to the 7th heaven. I'll tell you how it works. We've been there, we've come back. We'll show you how to do that. And we're going to give you very workable formulas. Don't worry. We're going to give you the basis. آئنسٹائن نے تو اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول نہیں کیا, اس نے بیسس دی ہے خالی. کیسے آقا مان لیے, ہمیں بھی بیسس دینی آتی. ورک شاپس ہم بھی بنائیں گے. I need those workshops all over the world where Muslim kids are going to experiment all of this theory of the Quran, inshallah, through mathematics, through physics, through biology, through geology, through astrophysics, through astronomy, through chemistry. سارا کچھ ہے ہمارے پاس, اس کی تھیوری ہے ہمارے پاس, اس کے اینگلز صحیح کرنے کی دیر ہے. وہ اینگلز نہیں دے رہے مسلمان اپنے بچوں کو بس. So it's a very simple equation. We have complicated the hell out of it. And that's why people don't want to be Muslims anymore. Even Muslims don't want to be Muslim. Muslims want to be scientists of some other creed and practicing some other philosophy. Our own kids, ہمارے اپنے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں, ان کو اتنی عقل اور ان کا IQ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے, ہمارا کیوں نہیں بڑھ رہا. ہمارے اپنے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بس یہی پتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں. مسلمان بچے بچیاں امریکہ میں بیٹھ کے they're asking what, that's it? اگر just pray 5 times, just act as if I am in front of God, that's it? اتنی سی بات نہیں بتا رہے کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے پانی سے وضو کروایا تھا. اینگل دیکھو خالی, وضو جس مرضی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو آپ کا, ہاتھوں کو پانی سے گزارنے سے, پانی کے اندر سے گزارنے سے. What does water do? کیسے چمک رہے ہوں گے وہ, پانی کے اندر ایسی کیا پراپرٹی ہے. گناہ کو ٹینجیبل اینٹیٹی کیوں نہیں بتا رہے بچوں کو, اور کیسے پانی اس کو کلینز کر رہا ہے, پوری کی پوری سسٹم کو کلینز کیسے کرتا ہے. پانی کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے. Why are certain parts of the body mandatory for ablution? What does water do to us as a Muslim? To any human being for that matter? Why is water not staying and accumulating in our body? Why is water always flowing, as a channel? 90% میری باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے, accumulate کیوں نہیں ہو رہا میرے اندر? How can water be so transcendent? Literally, that's the word. ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس کو. میں جتنے بھی 10 گھنٹے کا بھی سیشن کروں نا, تو مجھے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا رہوں, ایک ایگزامپل, ایک سبجیکٹ میٹر سے, تو کم ہے. 10 مثالیں میں دوں تو کم ہے. ہمیں مثالیں نہیں چاہیے, ہمیں بندے چاہیے مسلمانوں کو جو اگلا سنے. لٹرلی آپ میں سے بھی سینکڑوں لوگ اس وقت ہوں گے جو میرا سیشن سن رہے ہوں گے ابھی, اور آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چلے گا کہ پانی کے تو کوئی اور اینگل نہیں مجھے پتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہو. تم نے تو خالی 1% بھی نہیں ٹچ کیا ساحل ادیم. میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کے اوپر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے, ہمیں کیا کیا کتابیں پڑھ کے مجھے کیا کیا سمجھ آ گئی ہے. میں ایک فزکس کا پروفیسر ہوں, یا پڑھتا ہوں, یا گیک ہوں ایک کتاب کا. حدیث پوری کرے نا, ہمیں بتائیں واپس, ہاں پھر باقی کے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اس پورے ٹری کے تھرو جو ہم نے ٹری بنایا, پرائمریز کا اور سیکنڈریز کا اور ٹرشریز کا. That's what primaries are going to do.
اس حدیث کو پورا کریں گے, آگے پہنچائیں گے, اگلا اور بہتر سمجھے گا اور واپس ہمیں بتائے گا اس کا ایک اور مطلب مجھے سمجھ آتا. قرآن پاک کو اس طریقے سے کھول کے ایسے غوطہ لگائیں گے انشاءاللہ ہم سارے. جب تک اسلام کو اس اینگل سے نہیں پریزنٹ کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی گارنٹی یو, وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 500 سال میں ہوا ہے. میں فیوچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نجومی نہیں ہوں, نہ مجھے آگے کا علم ہے. میں پاسٹ کی بات, if you don't change the basis of why things are happening, then things are going to happen the same way over and over again. پچھلے 500 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی اگلے 500 سال میں بھی ہوگا, ایکسیپٹ بدتر ہی ہوگا. This is the decision we have to make consciously now. And unless we make Islam the most attractive, most sensible and most rational subject, Quran as the reference book of all knowledge, تب تک مسلمان اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ جا اشہد اللہ الہ کر, جا شہادت دے, جا شہید ہو جا کے. So understand how logic is going to be defined, how reasoning is going to be defined, how a system is going to be defined. Horizontal spread and vertical spread. مسلمانوں کی جدھر جدھر بھی ہے اس کو ہم نے اسٹرکچر کیا ہے کہ کیسے پہنچائی جائے گی یہ بات. اسٹرکچر کیسے ہوگا, اس کی فنکشننگ فلاسفی کیا ہے, میں اس کی آپ کو بتا دوں. پرائمری والنٹیئرز کو ہم لاک کر دیں گے, ان کو ذمہ دیں گے, نہیں پورا کرنا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جس نے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے وہ کام کروائے. ہم نے ان پرائمری والنٹیئرز کے ذمے سیکنڈری کلسٹرز لگانے. ہر بندے کو اپنا ایک کلسٹر خود اس نے بنانا ہوگا, اسی کو ہم پرائمری والنٹیئر کہیں گے. پرائمری والنٹیئرز کی جو پی وی کی لیئر ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ٹیم لیڈرز ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے لیے جو ہمارے اس پورے کے پورے مقصد کو اسی طرح چلا سکیں, وہ ہم الاٹ کر دیں گے تاکہ آپ کی انفارمیشن ہم تک اور ہماری انفارمیشن آپ تک چلتی رہے کہ کیا کوسچنز چل رہے ہیں نیچے, کیا ان ایریاز کے اوپر ہم ترتیب بنائیں کہ اس میں ان کے اس کے اندر ریزننگ اینڈ ریشنل بلڈ کر سکیں قرآن اور حدیث کے تھرو. اوکے, دوز ٹیم لیڈرز آر گوئنگ ٹو report everything to the strategy room where 200 or 300 people will be selected based on whatever expertise that you have. You want to come in, you join in, but that's a full-time job. وہ strategy room full-time job ہے, وہ فارغ بندے کا کام نہیں ہے, وہ پارٹ ٹائم کام نہیں. وہ 200-300 بندے ہر وقت اس کانٹینٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, جس کانٹینٹ نہ صرف the type of content but the quality of content کے اوپر بھی, جو کہ نیچے پہنچانی ہے پرائمریز کو. انہوں نے اپنے کلسٹرز کو دینی ہے کہ یہ لو, سوچو, سمجھو, آگے پہنچاؤ, ہمیں بتاؤ کہ کیا مسئلے آ رہے ہیں. سو باٹم اپ ہمیں کوسچنز آ رہے ہوں گے, کنسرنز, کنفیوژنز آ رہی ہوں گی, اور ٹاپ ڈاؤن ہم کلیئرٹی دے رہے ہوں. اوکے, دیٹ از دا سمپل اسٹرکچر جو ٹری بنتا ہے, پورا کا پورا پیرامڈ بنتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو وہ والے سوالوں کے جواب دینے ہیں. ان کیٹیگریز کے اوپر جو 3 کیٹیگریز ہیں جو گروپ سائیکالوجی کو کے انڈر آتی ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا موو کرتی ہے, کیسے سائنس کو ہم نے وہی عقائی قسم کا درجہ دے دیا, اور کیسے ملتا ہے ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ہمیں پتہ ہے ہیومن کیمسٹری کام کیسے کرتی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ انہی کیٹیگریز کے اوپر کام کیا جائے جن کیٹیگریز کے اندر واقعی انفلوئنس, کریڈیبلٹی جو ہے وہ انفلوئنس کریٹ کرتی ہے, اور لوگ واقعی اس کو آگے پہنچانے کے لیے خود نیچرل انرجی خود جنریٹ کرتے. So unless it is logical, unless it is reasonable, unless it is attractive, it is not going to go downstairs. Unless it is spoken in the right grammar of the people who are actually going to do that messaging themselves, tab tak wo aage nahi pahunchayenge. So we need that primary layer to translate everything from downstairs, from their clusters to us, and we have to make sure کہ اسی grammar میں بات ہو رہی ہو, کہ جس گرامر میں وہ کلسٹر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. It's a full-time work. That's why we're dedicating our lives to this whole mission. All you have to do is, کوئی بھی کام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, آپ خالی میسنجر بنے, آپ اوپر سے میسج نیچے پہنچائیں, نیچے والا میسج اوپر پہنچائیں. That's it. آپ کو ڈسکشن فورمز نہیں چلانے آتے, نہ چلائیں, بس میسج پہنچائیں نیچے تک, لوگوں کو انگیج کروائیں. ورنہ وہ آپ کا کلسٹر کیوں ہے؟ آپ نے وہ کلسٹر بنانا ہے, سمپل سوشل میڈیا پہ بنانا ہے. اللہ کی طرف سے تحفہ مل گیا ہمیں, ہم اسی کو استعمال کریں گے جس کو
انسان کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو خط لکھنے کا دور ختم ہو گیا. We are going to connect to everybody and change the way Islam is looked at. This is a revival project. Make sure you have no doubts about this. We are going to create those people who are going to testify through their logic and the power of rationale that they have. Inshallah, they're going to build it up to attract everybody to them. کہ بھئی یہ ہے اصلی سوالوں کے یہ لو جواب. ایک ایک کونے تک ہم شہادت دینے آئے اور ہم جاتے رہیں گے جب تک کہ آخری کونے تک بھی کور نہ کر لیں. That's it. That's the IMS. That's your Islamic messaging system. That is the fulfillment of the duty the Prophet ﷺ has given to us, everybody. کہ جاؤ آپ دو شہادت جا کے اور ڈھونڈو کہ سننے والا کیسے اور بہتر سمجھتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے. تمہاری نبی کا پیغام تمہیں اور بہتر طریقے سے بتائے گا. یہ میرے نبی اسلام نے مجھے بتایا. یہ ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہے. اتنا بڑا سیکھنے والا ایک لرنر ہے ایک مسلمان کہ جب وہ کسی کو بتائے گا کہ ہمارا یہ اینگل ہے قرآن پاک میں, وہ جب آگے سے سوچے گا ہم اس کے تھرو تو ہم یہ سے فلاں جگہ تک پہنچا سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو. یہ پھر ہم واپس آ کے پہنچاتے. I want the first layer of Muslims to do that for the Muslims, so that once we perfect this whole structure, we are going to take it to the rest of the world, inshallah. Right now, ہم نے اپنے مسلمان بچوں کی آئیڈینٹی کلیئر کر کے اس اینگل سے ان کو پوری طریقے سے اپ لفٹ دینی ہے انشاءاللہ. Okay. Now I know that a lot of people do not speak Urdu, a lot of people don't speak English, so we are going to make those clusters adjust properly تاکہ کسی کو یہ مسئلے اور دقت نہ آئے. So we're going to have a language classification only. اس وقت ہم صرف classification اور language کے through clusters کو الگ کریں گے. کام کیا ہوگا, آپ کو اپنا کلسٹر خود بنانا ہوگا نیچے. ابھی پرائمری لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو یہ ذمہ داری ہوگی, اپنا کلسٹر بنانا شروع کریں, چاہے واٹس ایپ پہ بنائیں, چاہے جہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ہمیں بتا دیں کہ وہ یہ میرے وہ لوگ ہیں جن سے میں ڈسکس کیا کروں گا, جن سے میں نے آگے جن کا میں ذمہ لے رہا ہوں ان کو انفلوئنس کرنے کا. That's all I require right now. اگلے اسٹیپس کے اوپر ہم ان کیٹیگریز کے اوپر ہم آپ لوگوں سے وہ سارے کے باٹم اپ تمام تر لوگ ہمیں پھر content demand بتائیں گے. I am creating a team for content developers right now for all of the people who I look up to, my teachers, all of those subject matter experts جن کے تھرو ہم نے یہ content development کرنی ہے اور نیچے پہنچانا, چاہے وہ کتابیں کتابچے, چاہے وہ ویڈیوز, چاہے وہ ڈاکیومنٹریز, کچھ بھی بنانی ہو, چاہے شارٹ 1 minute, چاہے وہ 10 hours documentary بن رہی ہو. We are going to make sure every question is answered, inshallah. That's the task we have taken upon ourselves جب تک زندہ ہیں, inshallah. So I'm going to open the mics for the questions. I want to know whether we're going to take questions from Zoom or Twitter first. Okay, let's just go with Zoom first. I'm going to open the microphone only for Zoom for now in the next 15 minutes. اگلے 15 minutes کے اوپر ہم ٹویٹر پہ جائیں گے اور آپ ایڈمنسٹریٹو کوسچنس پہلے پوچھیں تاکہ نیکسٹ اسٹیپ کا سب کو کلیئرٹی ہو. آپ نے وہ سمپل آرگیومنٹ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کے لنکس دیکھ لینے ہیں, ان لنکس کو جوائن کر لینا ہے, اور دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ ود آور گروپس اونلی. ابھی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ چارہ ہے نہیں کہ 2-way کمیونیکیشن کی جا سکے. اوکے, 2-way کمیونیکیشن ہم اس وقت ہم صرف واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہی کر سکیں گے. اوکے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلی بیسس. ٹویٹر اسپیس کے اوپر تو میرے سیشن میں یا زوم کے اوپر تو صرف سیشن میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے, آپ تو سب تو نہیں کر سکیں گے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک ویری اسمال کلسٹرز ٹو کمیونیکیٹ تاکہ ہر بندے کے پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچ سکے. اسی لیے ٹیمز بن رہی ہیں, اسی لیے ہم ان کا پورا ایک چین آف کمانڈ ٹائپ آف اسٹرکچر پلر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی, جو کہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر بنا ہوا آ گیا ہوا میرے پاس, وہ پورا کا پورا جو ایک پلے بک بن گئی ہماری ٹیم کے پاس. سو what I need is for you to ask me questions تاکہ آپ کے سوال کے تھرو باقی کو بھی کلیئرٹی مل جائے. Okay, just let me start with Muhammad Junaid. That's the first name in my list. Assalamu alaikum, Muhammad Junaid. Let me just jump into quick questions, please. Wa alaikum salam. How are you, sir? Alhamdulillah, Junaid. جی سر, میرا کوشچن ہے کہ آپ نے جس طرح کا ایک فرسٹ لیئر ہوگی جس میں آپ جو ہے نا گروپس کو ڈفرینٹ طریقے سے الائن کریں گے ریگارڈنگ نیچر آف ورک, ایڈمنسٹریٹو جو بھی ٹاسک وغیرہ دیے جائیں گے. فار ایگزامپل جیسے کہ میں فائنانس بیک گراؤنڈ سے, میری اگر ایکسپرٹائز ہے کہ میں سمپل ہے جنید, ٹاسک سمپل ہے. ٹاسک یہ پیغام نیچے پہنچانا ہے اور نیچے سے پیغام اوپر ہم تک پہنچانا ہے کہ بھائی یہ معاملات جو ہے نا
کیٹیگریز بتا دوں گا میں. ابھی ہم سائنس کی کیٹیگری میں جائیں گے, فلاسفی کیٹیگری میں جائیں گے. فلاسفی کا مطلب سائنس ہی ہوتا ہے کہ ایتھیزم کے اوپر جو بیسس ہے وہ سائنس ہی بنائی ہوئی ہے اس وقت انہوں نے, وہ ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. کیریکٹر بلڈنگ ایک کیٹیگری ہے. سو اس طریقے سے ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے کہ جن ایشو کو فرسٹ ڈرافٹ میں, تاکہ شروع میں یہ سارے کے سارے معاملات کور ہو جائیں. کیونکہ if you are going to jump into the Quran, you cannot be bothered by tiny little distractions کہ سر اس وقت مسلمان بچہ جو ہے نا وہ مطلب پیٹی کوسچنز جو ہے نا, جو شیلو کوسچن ایپیڈرمل جسے بولتے ہیں, جو سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں, اس کے اوپر سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو شروع میں مجھے سارے کے سارے کوسچنز آ جائیں گے. وہ آپ لوگوں کا کام ہوگا سارے کوسچنز لے کے آئیں, ہم ان کے کامن جو ہے نا ان کو بریکٹس میں ڈال دیں گے کہ کس طرح کے کوسچنز ہمارے پاس کلاسیفائی ہو گئے ہیں, so that we can start the content making on those questions, to answer those questions to all of those, especially those teenagers, those kids جو کہ اس وقت اسٹرکچر کر لیں اپنے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے, یا میں بڑے لوگ بھی کہ اوکے یہ والے جو ڈیلی معاملات ہیں نا یہ تو کور ہوئے نا, جو ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے ان ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, ان انڈرسٹینڈنگ اسلام, ٹھیک ہے. سو نیچے سے جتنے بھی کلسٹر ہوں گے نا, جو لوئسٹ کلسٹر ہوگا وہ سوال ہمیں دے رہا ہوگا, وہ ایشو بتا رہا ہوگا, وہ کیٹیگری کو امپروو کر رہا ہوگا یا نئی کیٹیگری کریٹ کروا رہا ہوگا, ہم اس کیٹیگری کے اندر کانٹینٹ سروس کر رہے ہوں گے. یعنی کہ گروپس کے اوپر لیڈرز وغیرہ بھی ہوں گے اور وہ فردر اس طرح کر کے انگیج کریں گے. بغیر لیڈرشپ کے تو کام ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہمیں وہ ایک مینجمنٹ سسٹم چاہیے نا جو ہم نے آپ ہی کے تھرو چلانا ہے سارا. اوکے, تھینک یو. تھینک یو فار یور کوسچن سر. نوین, السلام علیکم. نوین فرام میشیگن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوین بات کر رہی ہوں. جی میں مشیگن یو ایس اے میں ہوتی ہوں, اور آپ سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ سوال کٹ گیا تھا. میں ابھی یہیں اپنے کام پر یہی آئی ہوئی ہوں. تو یہاں پہ میں بچوں کو حفظ اسکول میں پڑھاتی ہوں, اور سائنس اور میتھ ہم لوگ پڑھاتے ہیں جو آن لائن اسکولنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں خواتین کے لیے عربی گرامر کا بھی خود بھی لرن کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ آصف حمید صاحب کی ویڈیو سے, اور جی عامر سہیل صاحب کی ویڈیو سے, اور اس سے پھر میں ٹیچ کرتی ہوں گروپ کو. 15-16 لیڈیز ہیں میرے پاس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سمر میں اب سوچ رہی ہوں آپ کی, اور پہلے سے بھی میرے ذہن میں تھی یہ چیز, لیکن سمر میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ ایکیڈیمکس نہیں ہوتی ہیں. تو میں بچوں کو یہ جو آپ پروگرام بتا رہے ہیں اس طریقے کا کہ اسلام اینڈ سائنس یا کچھ اس طرح کا کیا ٹاپک رکھ کے ہم کوئی, یہاں پہ مسجد میں ہمارے فیئرز ہوتے ہیں, تو یہی جو اسکول ہے مسجد کے اندر ہے, بہت بڑی مسجد ہے یہاں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کرنی چاہیے؟ کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نے ابھی اس وقت وی آر ارینجنگ گلوبل ٹور. ابھی تو انویٹیشن آ رہی ہیں ہمیں. امریکہ کا جو ٹور ہے نا ہمارا, اس میں زیادہ تر لوگوں نے ٹین ایجرز کے ایشوز ہی بتائے ہیں. تو میں جب امریکہ پہنچتا ہوں انشاءاللہ مئی جون میں امریکہ میں ہوں گا انشاءاللہ, اگر تو یہ انویٹیشن سبسٹینشیٹ ہو گئی. سو ابھی وہ اسی آپ کے سوال کے وجہ سے باقیوں کو بھی بتا دوں, جو لوگ بھی سیشنز ارینج کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی اسکینڈینیویا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, امریکہ اور کینیڈا میں. امریکہ کینیڈا کو الگ کیا ہم نے بیکاز کینیڈا میں اٹس اے بگ ٹیریٹری ٹو کور, اور زیادہ تر سیشن ویکینڈ پہ ہوتے ہیں. سو ابھی جو ہمارا گلوبل ٹور آ رہا ہے اس میں ہم یہ والے ایشوز کو کور کریں گے جو لوکلائزڈ ایشوز ہیں. سو اگر آپ لوگ سیریس ہیں اس انویٹیشنس اور سیشنز کے اوپر, دین یو ہیو ٹو رجسٹر تھرو ٹوٹلی ڈفرنٹ گروپس. اس کا آئی ایم ایس سے تعلق یہ ہے گلوبل ٹور کا, ویسے بتا دوں آپ کو کہ ہم آئی ایم ایس کو خود جا کے, ظاہر ہے آپ نے بھی تو جانا ہے, میں نے بھی تو جانا ہے, سب نے جانا ہے, تو ہم جا کے ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اب اسٹرکچر میں آ جاؤ, اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل تھنگس, لیٹس address the actual philosophy of Islam, let's become real soldiers of Islam, جو کہ اصل میں میسج پہنچائیں گے. اصل میں وہ والے لاجک کو جس گرفت سے ہم پکڑیں گے اس میں کسی نے نہیں پکڑا ہوا ہوگا. اوکے, unless we make the most competent Muslims, then we didn't do our job properly. غیر مسلموں کو کمپیٹنس دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں اور جس موضوع کو پکڑتے ہیں اور جس گرفت سے پکڑتے ہیں اس موضوع کو. یہ ہمارے نبی کی نشانی ہے نا, پہلی نشانی. جو مکے کے کفار کہتے تھے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائیں گے آپ کو عشق ہونا ہی ہونا ہے, ان کو کوئی جادو آتا ہے, یہ نعوذ باللہ یہ بات کرتے تھے. وہ ایز اے کمپلیمنٹ ہی کہتے تھے, کیوں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ کو کاہن ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ دس از دا موسٹ اٹریکٹیو مین, یہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی ہونی چاہیے. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ اٹریکٹیو پیپل؟ وائی آر وی لسننگ ٹو یورپین اسکالرز اینڈ فلاسفرز؟ بیکاز دے آر ویری اٹریکٹیو, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. Because they're talking about the subjects which are very relevant to our minds, the bigger questions of philosophy. Okay?
and we are going to train our kids, especially our 20-year-old 30-year-olds youth, جو کہ اس لیول پہ اٹریکٹیونیس کے ساتھ اس سبجیکٹ میٹرز کو پکڑے جو ریلیونٹ سبجیکٹ میٹر. ریلیونٹ کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے وہ والے سبجیکٹ میٹر کو نہ پکڑے جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں دنیا کے اس وقت اگلے 50 سال کے مسائل کو. وہ والے مسائل لے کے آئے مسلمان لڑکا لڑکی جو اگلے 100 سالوں میں آنے والے ہیں. یہ پروفیسی دکھائے وہ کہ میں آگے کی خبر دیتا ہوں, تمہارے پیٹرنز سے بتا رہے ہیں. گروپ سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, میں ہوں سائیکالوجسٹ. بتایا ایک لڑکی آسٹریلیا میں بیٹھ کے, مسلمان لڑکی, کہ میں نے کس طریقے سے بتایا قوموں کی جو ترتیب اور حرکات ہے میرے اللہ نے مجھے بتائی ہیں. گروپ جب اکٹھا ہوتا ہے اور کسی اور فلسفے پہ جاتا ہے تو کس بیس کے اوپر کون سی چابی گھومتی ہے اور وہ اپنے نبیوں کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں, مورالٹی ایک دم ڈراپ کر دیتے ہیں. کیسے ہوتا ہے یہ ہماری سائیکالوجسٹ ہی بتائے گی جس نے قرآن کے تھرو سائیکالوجی سمجھی ہوگی گروپ کی. اوکے, سو آئی ہوپ یو گیٹ دا بگ پکچر. جو گلوبل ٹور ہے ہمارا اس کا نام ہم نے نہیں رکھا ہوا ابھی, ہم نے اس کو پرپس ٹور بتایا تھا جی, دا پرپس ٹور. تو وہ پرپس ٹور کو ابھی ایک نام آ جائے گا, اناؤنس ہو جائے گا. رمضان سے پہلے کی ڈیٹس ہوپ فلی انگلینڈ کے لیے ہم لاک کر رہے ہیں, رمضان کے فوراً بعد ہم امریکہ اور کینیڈا کے لیے. بیچ میں سوری آسٹریلیا کے لیے پہلے آسٹریلیا کے لیے کریں, پھر انگلینڈ کے لیے کریں. 15 دن کے ٹور ہیں ہر ملک کے انشاءاللہ. اسکینڈینیویا کو ابھی ہم نے ٹیئر 3 پہ رکھا ہوا ہے. سو جب امریکہ کی باری آئے گی, وچ از دا لاسٹ واپسی کے لیے میں نے امریکہ کو رکھا ہوا ہے, تو نوین وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ how to talk to your kids in Sufyan, assalamu alaikum, in America. Sufyan, Essen, 5-second rule worry. Essen. Okay. Izza. Ji Essen, I can hear you barely though. How are you doing, sir? No, buddy, I cannot hear you. You gotta fix your microphone. How are you doing? Ji Izza. Izza, assalamu alaikum, Izza. 5-second rule, Asif Rasool, assalamu alaikum. Okay, let me just go to Twitter because Zoom pe aap log jo hai na uska response slow hai aaj. Assalamu alaikum. Ji Izza. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, Izza. Assalamu alaikum. جی بیٹا, میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو آواز نہیں آ رہی میرے خیال ہے. سر آصف بات کر رہا ہوں. جی کوشچن پوچھیں آصف. سر کوشچن یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنا اسلامک سسٹم کی, تو یہ اس سے ریلیٹیو نہیں ہے کہ جو مطلب جس طرح سے تبلیغی جماعت اور باقی جماعتیں مطلب تبلیغ ہی کرتی ہیں, تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے. اس طرح کا کیا ہمارا کام ہے یہ, مگر مسئلہ ہے غور سے سمجھیں. میں نے آپ سب کو پتا ہے جو آپ پاکستان میں آصف. جی جی بالکل. ہاں, تو پھر آپ کو شاید نہیں پتا, باہر آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں آپ پتہ چل گیا یوٹیوب کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو باہر کس طریقے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو پلیس کرتا ہے. آپ بھی پاکستان میں, میں بھی اپنے آپ کو فزکس اور کیمسٹری کے تھرو پلیس کرتے ہوئے آئے ہیں. اوکے, اس کو پیرلل یونیورس میں رکھا ہوا ہے ہم نے, اور اسلام کو ایک چھوٹا سا ایک ڈبہ بنایا ہوا ہم نے, اور اس کے اندر ہم بیٹھے رہتے ہیں اس ڈبے کے اندر. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پوری کائنات ایک چھوٹا سا ڈبہ اسلام کے اندر. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. وی آر ٹرائنگ ٹو ریوائو دا ویری کانسیپٹ آف ہاؤ ٹو لک ایٹ اسلام. اوکے, وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو میک پیپل جو کہ کام ٹھیک کرتے ہیں وہ, اوکے, باقی کے لوگ بھی جو بھی انہوں نے شعبہ سنبھالا ہوا ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی بیہیویئر ٹھیک کرو, اپنی اخلاقیات ٹھیک کر لو, اپنے معنی. وہ اس ڈوگما کو ایڈریس نہیں کر رہے جس میں انڈر مسلمان پھنسا ہوا ہے, اور مسلمان نے کبھی قرآن پاک کو کائنات کی ایک کتاب نہیں سمجھایا, اور گورا فزکس کو کائنات کی کتاب بنا کے بیٹھا ہوا ہے, بایولوجی کو کائنات کی کتاب بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم قرآن پاک کو وضو کرنے کی اور طلاق کیسے دینی اور غسل کے فرائض کیا کتاب بنا کے بیٹھے ہوئے. غور سے سمجھیں اس بات کو. ہم نے قرآن پاک کو موسٹ ایپلیکیبل کتاب بنانے کا مشن بنایا ہوا ہے, اور قرآن پاک کی ایپلیکیشن اس فلاسفی کو چیلنج کرنے سے ہے کہ جس فلاسفی کو ہم نے سب سے بڑی ایپلیکیبل فلاسفی بنایا ہوا ہے کہ ساری دنیا سائنس چلا رہی ہے اس وقت. اوکے, کیا پتہ چلا بھی رہی ہو اس وقت کی جو دنیا چل رہی ہے, اسی لیے اتنی بری چل رہی ہے. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جس انرجی سے ایک نان مسلم, جس انرجی سے
دنیا کی پروگریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ انرجی مسلمان کے پاس کیوں نہیں ہے ہی نہیں. وہ والی انرجی چھوڑے, ہمارے پاس تو زیرو انرجی, ہم دنیا کی پروگریس میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہے ہیں. یو نیڈ ٹو فائنڈ, لیٹس ایڈمٹ دا ٹروتھ. اسی لیے تو ہم اٹریکٹیو کمیونٹی نہیں ہے. وہ دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس کو بحث کو چھوڑیں, مگر ایٹ لیسٹ نیت ان کی یہی ہے کہ گلوبل سولوشنز نکالیں بھائی, خالی اکنامک نہیں, سائنٹیفک بھی, اور انرجی کے بھی, اور اس ایوولوشن پہ لے کے جائیں سیولائزیشن کو کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. وی آر دا ڈمسٹ سیولائزیشن ان دا ہسٹری آف آل سیولائزیشنز. یہ ہے کارنامہ سائنس کا. جن سیولائزیشنز نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہمیں سیولائزیشن, آپ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں آرکیولوجسٹ کہ وہ سیولائزیشن کر کیا گئی ہیں پیچھے. انہوں نے اپنے اس ڈاگما کو, تو ڈاگما کا مطلب پتا نا, اس اپنے ان بزرگان کے اس بنائے ہوئے چھت کو توڑا ہے کہ بھائی باہر بھی دنیا, یہ چھت کیوں بنا دی میری, اس کے اوپر کیوں نہیں جا سکتا میں. ہم نے بھی اس کو توڑنا ہے. ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ بھائی اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میری اخلاقیات درست ہو, ضروری ہے کہ اخلاقیات درست ہوں, مگر اسلام کا مطلب قرآن پاک میں جو نشانیاں وہ بتاؤں, ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ان کے پاس وہ والا علم ہے کہ جو جلدی سپیڈ سے پکڑے گا پھر پروگریس کو. سو بیسس ہم دیں گے اس علم کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو کسی اور اینگل سے سمجھاؤں, ورنہ یہ سوال آنا نہیں چاہیے تھا میرے پاس. ایک کتاب مجھے ملی ہے, بزرگان نے دی تھی, میرے ٹور پہ گئے ہوئے تھے. وہ میرے اپنے سگے بزرگان نہیں ہیں, مطلب کافی میرے ساتھ ہی نا. آصف, آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی. وہ ایک ٹور پہ گئے ہوئے تھے, یہ ساؤتھ پول کے پاس, نیوزی لینڈ سے نا. بس ذرا وہ تھے, کیا اسے کہتے ہیں, شوقین تھے ٹریول کے. ٹھیک ہے, ابھی میں بزرگان اس لیے کہہ رہا ہوں, اب ان کی عمر بہت بڑی ہوگی, پہلے وہ مطلب میری عمر گئی تھے جب وہ ٹریول پہ گئے تھے. ان کو وہاں پہ ایک کتاب ملی ہے, ٹھیک ہے, کافی موٹی کتاب ہے, اور مطلب کافی زیادہ 100-125 چیپٹرز ہیں اس کے اندر. اس کتاب کے اندر وہ انٹارکٹیکا میں ملی ہے ان کو, آصف. ٹھیک ہے, وہ برف میں فروزن چیزیں پڑی ہوئی تھیں, ان میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک کتاب بھی ہے. وہ کتاب انہوں نے خیر ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے, بہت پرانی کتاب ہے, لائک لٹرلی 1000-1500 سال پرانی کتاب ہے, 1500 سال پرانی کتاب ہے آصف. اوکے, تو وہ کتاب کے اندر انہوں نے وہ چیزیں ڈسائفر کر لی ہیں, ڈی کوڈ کر لی ہیں, میرے گروپ نے, میرے خاندان کے گروپ نے, کہ جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہ وہ 7ویں آسمان کی باتیں, پانی اوپر سے نیچے ٹریول کیسے کر رہا ہے, بادلوں کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے 1500 سال پہلے آصف. اوکے, وہ بایولوجی کی انہوں نے وہ کوڈز بتائے ہوئے ہیں, فزکس کے وہ کوڈز بتائے ہوئے انہوں نے, بس وہ ڈی کوڈ نہیں ہو رہی ہم سے. آصف سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی. تو میرے بزرگان کا پتہ چل گیا کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, اور کتاب پر چل گئے. جی, قرآن پاک. ہاں, 1500 سال پہلے کتاب ملی ہے ہمیں, ہم اس کو کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر سے. اور اس کتاب کی دیکھو کتنی بڑی افادیت تھی. دنیا کی کتاب, تمام تر علوم قرآن کے سامنے ایسے جیسے مخلوق اللہ کے سامنے. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, اور ہم نے اس سے کیا نکالا ہوا ہے. یہ والی کہانی اگر میں کسی گورے کو سناؤں نا, مجھے کتاب ملی انٹارکٹیکا سے, اس نے اپنی نسلیں بھی ڈیڈیکیٹ کر دینے کے ساحل میں وہ کتاب مجھے دے دیا. جس اینگل سے تو نے وہ کتاب بتائی ہے نا, وہ مجھے دے دے بس. ہم ڈیکوڈ کرتے رہیں گے. ان کو سمرہ سے ٹیبلٹس ملی ہیں. ٹیبلٹ مطلب پتہ نا, وہ پتھر کے وہ جو ٹیبلٹس بنتی ہیں. جی, 26,000 ٹیبلٹس ملی ہیں ان کو سمرہ سے. پوری امریکن آرمی جت گئی. امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو پتہ نا آصف کیا کیا تھا. عراق پہ جس دن امریکہ نے فوج اتاری تھی, اگلے 24 گھنٹے میں انہوں نے پتہ کیا تھا, عراق کے میوزیم میں بھاگی ساری فوج, اور ساری کی ساری سمیرین ٹیبلٹس اٹھائی ہیں اور اسرائیل شفٹ کی ہیں انہوں نے. پہلے 24 گھنٹے میں یہ کام کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے کوڈز لکھے ہوئے ہیں جس کے تھرو انہوں نے ٹیکنالوجی ڈرائیو کرنی ہے اپنی. نئی ٹیکنالوجی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. سمرہ کی ٹیبلٹس ان کو سمجھ آ رہی ہیں, جس کی لینگویج بھی نہیں پتا, اس کو ڈی کوڈ کریں گے, لینگویج بنا رہے ہیں. پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے باقاعدہ سومیرینز کے اوپر. ہمارے پاس 1500 سال پرانی ایک کتاب ہے جو کہ اللہ عز و جل نے خود لکھی ہے. سومیرین بندوں نے نہیں لکھی, اللہ نے خود لکھی ہوئی ہے. اور ہم اس میں سے بیٹھ کے کیا نکال کے بیٹھے ہوئے, سوچیں ہم نے کیا نکالا اس میں سے. آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی چیز ہے جو میرے اور آپ کے دن کو بہتر کر رہی ہے. سوچیں ذرا, ایک
घंटा लगाएं, सोचें कुरान पाक की कौन सी एप्लीकेशन है जो मेरे ऊपर एक 24 घंटे में होती है। साल को छोड़ें, अभी मेरे ग्रुप के ऊपर होती है, मेरे खानदान के ऊपर होती है, मुसलमानों के ऊपर हो रही है। वो सही कहते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ठीक है, खुदा की कसम आसिफ, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है उनका कि यार 2 अरब बंदे 2 नंबर निकलते हैं एक किताब को मानने वाले, तो किताब में गलती होगी तो तभी तो 2 अरब बंदे मुसलमानों की बात करें, सारे के सारे 2 नंबर निकल रहे हो और कहते हो हमें सब के सब में एक चीज कॉमन है कुरान, तो फिर कुरान में कोई मसला है? वो तो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो तो ठीक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना। और समझे हम उस किताब के उस पोर्शन को किस गलत जाविये से पकड़ के, एक पोर्शन को, कतरे को निकाला हुआ कुरान के हमने, और वो भी गलत तरीके से, और नाम लगा रहे हम कुरान के फॉलोअर हैं। और सुमेरियंस की टैबलेट्स लेके और टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, और कुरान पाक हमारे पास है, और अल्लाह का ये समझने एहसान ही है, वरना उन्होंने अगर निकाल ली होती ना कुरान पाक से टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कुरान के थ्रू हमें ताबे करना था हमारे अपने। अभी तक आर्क ऑफ द कॉवेनेंट ढूंढते फिर रहे हैं। सोचें तो सही, किधर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट? क्यों? टेक्नोलॉजी थी वो, हज़रत मूसा के पास थी। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट पता ना आपको? नहीं सिर्फ आर्क ऑफ द कॉवेनेंट नहीं पता? नहीं। हज़रत मूसा के पास एक खास टेक्नोलॉजी थी ना, जो कि यहूदियों ने 300 साल इस्तेमाल किया, बाय द वे। ओके, 300 साल तक यहूदियों पूरी दुनिया में अखंड भारत की तरह एक अखंड इसराइल भी है ना, उन्होंने अखंड इसराइल कैसे बनाया था? उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया था ना। आपको पता नहीं है इस बात की? हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने हल्की सी? यहूदियों को नहीं कोई भी नहीं मार सकता था, यहां तक कि यहूदी ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। ऊपर के 6 कबीलों ने नीचे वाले 6 कबीलों से लड़ाई कर ली, जिसके पास टेक्नोलॉजी थी वो उसके लालच में आ गए। ओके, सो इट्स अ बिग बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ मैकबीज, पढ़े जरा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कुरान पाक की टेक्नोलॉजी नजर ही नहीं आ रही हमें, इसलिए ये मिशन जो है ना, ये तबलीगी जमात के मिशन की तरह का ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर क्या फर्क है? आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई कि क्या फर्क है। वी आर गोइंग टू चेंज द डेफिनेशंस ऑफ एक्चुअल नॉलेज, नॉट जस्ट साइंस, ऑल नॉलेज। अगर वो डेफिनेशन कुरानिक एंगल से हमने सिखा दी, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोफिजिक्स की, अगर वो डेफिनेशन कैसे, वो वाली बेसिस बता दी कि जो फिजिक्स चाह रही है कि हमें वो वाली नजर बताओ, वो वाला मंजिल बताओ कि जिस मंजिल पे तुम कह रहे हो कि हम पहुंच सकते हैं, वो बाकी का फार्मूला निकाल लेंगे, फिक्र नहीं करो। हमें भी चाहिए ऐसे बंदे जो वो या वो निकाल ले या हम निकाल लें, जिसको फिजिक्स आती है वही फार्मूला निकालेगा। या फिर कहीं जगह पे आगेगा नहीं, ये तो फिजिक्स की लॉ में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लूं, जो कि मैं तो मानता हूं ना, अगर एक गोरा या फिजिक्स का प्रोफेसर येल में बैठा मान ले कि हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मजर्रा क्या किशां से ही पानी इंपोर्ट हो रहा है, या सिदरतुल मुंतहा की जड़ से ही नील निकल रहा है, तो अब उसको जो एनर्जी मिलेगी ना, अल्लाह की कसम आपको मैं उसका बयानिया नहीं कर सकता हूं। वो जितना एक्साइटेड होगा, उम्र लगा देगा कि मैंने अब ये पूरा का पूरा थ्योरम जो है ना क्रिएट करना है, और कहां से कहां पहुंचा देगा वो फिजिक्स को। मैं चाह रहा हूं वो, उसका नाम पीटर ना हो, उसका नाम पॉल ना हो, उसका नाम अली हो या मोहम्मद हो, उसका नाम आसिफ हो या साहिल हो, शाफई हो या हम्बल हो, हमारे बच्चों के नाम हो ना, कि वो निकाल के बताया कि यार ये लो भाई, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे। भाई मैं सिर्फ फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको मिसाल के तौर पे ये सब्जेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नहीं इतनी फिक्र, ओके, याद रखिएगा, मुझे आखिरत की फिक्र है। मुझे मुझे कुरान पाक को रेफरेंस बुक बनाना है। मुझे कुरान पाक में हाईलाइटर्स लगे हुए नजर आने चाहिए हमारे बच्चों के, हाईलाइटर्स जो नोट्स में आप अच्छी तरह लगाते हैं, एक एक आयत के ऊपर 8-8 9-9 एरोज बने हुए हो, जिसमें आपके वाइट पेज के ऊपर नोट्स लिखे हुए हो कि यहाँ इसका ये मतलब वहां से लिया जा सकता है, वो वाली तफसीर में वो वाला एंगल है, इसे ये वाली चीज वहां पे साइंस में एक्सप्लेन हो रही है, इसको रीडू कैसे करना है। ओके, सो अंडरस्टैंड, फलसफा एक ही है मेरा और तबलीग जमात का, एंगल दूसरा है। ओके जी, लेट मी जस्ट गो टू ट्विटर नाउ। दिस इज ट्विटर पे आप लोग अनम्यूट कर लें प्लीज। चलो तो ऊंचा बोलिएगा ट्विटर पे ना। जा सकता है अगर हाँ, ये जो 10,000 वॉलंटियर थे इसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेन कर रहे, क्योंकि मैं अगर सीरत पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद पढ़ के भी वो उस तरह वो मुझे सलाहियत नहीं करती जब मैं आपसे सुनता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर हम सीरत से कर लें। ऑडियो नहीं आ रही।
ارے میں سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ. نہیں سیرہ تو ہماری نا سیرہ ہماری غذا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے ٹھیک کہا. میں سیرہ کو انکورپوریٹ کرواتا ہوں. میں اس وقت ایکو سسٹم میں سیرہ کروا رہا ہوں نا, ادھر کرا دیتا ہوں. ایکو سسٹم بھی میں نے بائی دا وے اسی لیے اسٹیم فیلڈز انٹروڈیوس کی ہیں, اسی فلسفے کے تھرو. اوکے, تو سیرہ بھی ادھر ہی ڈالنی پڑی. سچی سی بات تو میرے سارے ایکو سسٹم میں لکھے تھے سر باقی ساری باتیں چھوڑیں, پہلے سیرہ کریں. تو آپ نے ٹھیک کہا ہے, وہ نیچرل ایک ڈیمانڈ ہے مسلمان کی سیرہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں سیرہ کا ابھی اپنی ٹیم کو نوٹ لے لیا ہم نے کہ سیرہ کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی ایم ایس اس کا فرسٹ ریسیور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹویٹر پہ پلیز, ٹویٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈپریشن آئے گا, مشکلیں آئیں گی. تو سر بھائی اس کے جو سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ سسٹم کو شیئر کیا جائے گا وہاں تک تو انف ہوگا, لیکن فزیکلی طور پہ لوگ یہ جو میسیجنگ کریں گے اس میں لوگوں کی موٹیویشن رہنا, اور وہ کس افیکٹو وے سے اس میسیجنگ کو کر سکتے ہیں. یہ سوال دوبارہ پوچھیں. اصل میں نا آپ لوگوں کی جو ساؤنڈ ہے نا فار سم ریزن بہت ہلکی آ رہی ہے ٹویٹر پہ. نہیں کلیئر تو ہے. میں کوئی وجہ نہ ہو. لیٹ می سی اف دیر از اے ایپ ان مائی بیک گراؤنڈ جو کھلی ہوئی ہے شاید. ایپ میں نے ساری بند کر دی. جی آپ کا کوشچن دوبارہ سے بولیں. نہیں مجھے میں کوشچن پڑھ لیتا ہوں ٹویٹر پہ. ساحل بھائی ایسا کون سا اسلامک میسج رہ گیا ہے جو ابھی تک مسلمانوں نے نہیں پہنچا ہے؟ ابھی تک مسلمانوں تک نہیں پہنچا ہے. اپنے ضروری کام کاج چھوڑ کر ہر روز 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد بھاگتے ہیں. روزمرہ کی ہر معاملات چاہے وہ حلال فوڈ ہو یا زندگی کے معاملات سب اسلامی طریقے کے مطابق ہی نپٹائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کون سا میسج ہے جو نبی السلام کا جس طریقے سے علی بن ابی طالب کو سمجھ آیا تھا جو مسلمان آج کل کے بندے کو سمجھ آیا ہے. میرا تو الٹا کنٹینشن ہے کہ کوئی بھی ایسا فلسفہ نہیں ہے, نہ سائیکالوجی ہماری صحابہ والی. اگر ہمیں اسلام سمجھ آیا ہوتا تو ہماری سائیکالوجی بھی صحابہ والی ہوتی. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, خود پڑھیں تاکہ آپ کو خود پتہ چلے کہ کس کس خطے سے لوگ صرف کوشچن آنسر سیشن کے لیے علی بن ابی طالب کے پاس آتے تھے. کتنے کتنے مہینوں کے ٹریول کے بعد. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ بتائیں کون سا مسلمان ہے ایسا جو کہ اس فلسفی کو پکڑ سکا ہے. وہ والے سوالوں کے جواب, وہ والے سوال سوچ رہا ہے, چھوڑیں جواب کو. میں چاہ رہا ہوں ہمارے بچے والے سوال سوچیں, جواب بھی ڈھونڈ لیں گے ہم انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. سارے سوالوں کے جواب ہر ایک کو تو نہیں آتے, ڈھونڈ لیں گے. کتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں لوگ. Nobody claims to know everything. We're going to get everyone who's going to create the perfect, construct the perfect answer. حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, یہ حدود ہیں ہماری, یہ یاد رکھیے گا. کس جگہ پہ اسلام کو کس لینز سے اسلام کو, قرآن کو دیکھنا ہے, وہ لینز ہی اٹھا کے رکھی ہوئی ہم نے. ہم ایک مولوی لینز سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے واقعی میں تفکر کیا ہوا ہے اور وہ غیر مسلم بھی ہوں, وہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ان کو کیوں اتنے بڑے بڑے خزانے مل جاتے ہیں جو مسلمان کو نہیں ملتے. ایک بھی میسج ہم نے ایسا نہیں دیا دنیا کو جو قرآن پاک کے تھرو اس بندے کی اس علم کو امپروو کر سکے کہ جو واقعی وہ اچھی نیت سے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, زیادہ تر سائنٹسٹ بھی اللہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ کا عرفان ہی چاہ رہے ہو, کائنات کے مطلب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کائنات پہ ایک لمحے کا غور نبی السلام نے کہا عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے اس کا. کائنات پہ غور ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. ہم لوگ اس سسٹم کو نہیں سمجھ رہے کہ جس سسٹم پہ پوری کی پوری اس کرے کو ٹھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. میں کیوں بار بار فزکس میں آ جاتا ہوں. میں آپ کو جسم کے اندر ہی چلے جائیں. وائی آر مسلمز ناٹ دا فرسٹ پروگریس ان دا میڈیکل سائنس انڈسٹری؟ وائی آر وی ناٹ؟ ہمیں جس طریقے سے طب کا پتہ ہونا چاہیے, جس طریقے سے ان ایلیمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جو باڈی کے اندر ہم روز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کسی غیر مسلم کو وہ سینس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے تھرو سارا کچھ آیا ہوا ہے. ہم اس مالیکیول کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس ایٹم کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں جس ایٹم آف نالج کی بات کر رہا ہوں.
ہم بیٹھے بھی تک ترازو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک کر سکے اپنا. آپ نماز کہہ رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایک بھی نماز نہیں پڑھتا. جس طریقے سے کوئی ایک سا صحابی روز پڑھ گیا تھا نماز. نبی علیہ السلام نے کہا نماز مومن کی معراج ہے. کس کو معراج ہوئی آج تک؟ کیا جرنی ہے معراج کی، سمجھنے کی کوشش تو کریں. نماز کا ٹاپک چھیڑوں گا تو کہانی کہیں اور چلی جائے گی. جس طریقے سے نماز کو دیکھنے کا حق ہے. یہ ہمیں یہ جو ہے نا یہ پلاسٹک کے اسلام سے نکلنا پڑے گا، اوریجنل آرگینک اسلام میں جانا پڑے گا. اور وہ قرآن کی اس ڈیپتھ کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جس ڈیپتھ میں اللہ کی قسم غیر مسلم بھی ترس رہ جانے کے لیے، وہ قرآن کا نام نہیں لگائیں، وہ اس نالج کی ڈیپتھ میں ترس رہ جانے کے لیے. ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ، ابھی تک کہ وہ پیرلل یونیورس ہے، کوئی ملٹی ورس ہے. میں بتا دیتا ہوں نا، قرآن پاک نے بیسس بتا دی ہے اس کی. 12 آیتوں کی تو ضرورت ہے 11 آیتوں کی. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اسی طریقے سے ہر آسمان میں زمین سیٹ کی ہوئی ہے میں نے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 7 آسمان ہیں 7 زمینیں ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے تعالیٰ، اور ہر اس زمین کے اوپر اسی طریقے سے اللہ کا امر اتر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ادھر بھی وہی آ رہی ہے، ادھر بھی مخلوقات ہیں اسی طریقے سے زندہ ہیں، جو وہی بلیف کے سسٹم کے اوپر وہی عقل لڑا رہی ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. یہ قرآن اگر اس یورپین گھوڑے پہ نازل ہوا ہوتا میں پہنچ چکے ہوتے سب جگہوں تک. میں وہ خالی وہ بیسس دینے کی بات کر رہا ہوں اس وقت. ابھی تو کرتا ہوں میں تفصیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں، چھوڑتا نہیں ہوں میں. نماز مومن کی معراج کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن پاک کے تھرو. نبی اسلام نے بتا دیا ہے نماز مومن کی معراج کیسے ہے. فکر نہیں کریں، ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے بچے بتائیں گے نمازیں کیسے مومن کی معراج بنتی. اور جب دیکھو آپ نے نوٹس نہیں ہوگا، مسلمان جب بھی اپنے پروفیسرز کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو، میں جان کے مولوی کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، تو جب بھی کہیں نماز مومن کی معراج ہے، ہاں وہ ایک محاورہ ہے. اچھا اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، اب محاورہ ہے. ذوالقرنین کے ساتھ واقعہ محاورہ ہے. حضرت سلیمان کا جو کس محاورے میں استعمال ہوئے. اچھا جی، یہ محاورے میں استعمال ہوئی. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں. یہ لٹریچر کی زبان ہے، شاعری ہو رہی ہے. آج سورج جو ہے وہ کالی مٹی میں جا کے غروب ہو رہا ہے، نہیں وہ کالے پانی میں. اچھا وہ محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محاورہ بتایا. صاف صاف بتاؤ، آپ کو اس کا لٹرل مطلب نہیں سمجھ آ رہا. یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ محاورے اور شاعری کرے نعوذ باللہ، تمہاری یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ لٹرلی ہر بابا بیٹھا ہوا ایسا یہ بول رہا ہے محاورے میں بات ہوئی ہے. صحابہ حدیثوں کی حدیثیں رقم کروا رہے ہیں، نہیں وہ حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. جو لٹرل مطلب بتاتی ہیں نا، ساری حدیثیں ضعیف ہیں. یہ اس مسلمانوں کا ڈاگما ہے جو ہمیں کھا رہا ہے. خود روکا ہوا ہے اپنے بچوں کو ہم نے کہ جو جب بھی جو بات سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے محاورہ بولا ہوا تھا بس. اصحاب کہف سوئے تھے، محاورہ تھا. انہوں نے اللہ کی قسم اس کو بھی محاورہ بنا دینا تھا اگر اصحاب کہف کی ڈائریکٹ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہ بتاتے کہ کتنی دیر سوئے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم دیکھ لیتے تو تم خوف سے الٹے پیر بھاگ جاتے. سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیسے الٹے ہوئے پیر بھاگتے؟ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہمیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہو رہا تھا ادھر. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساؤنڈ استعمال کرایا بتایا، اور نہ بتاتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، دور نہیں کراچی میں تھا، اور میں نے سورہ کاف کے اوپر الزامات سہ رہا تھا. میں اور سن لیں پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں، بچوں کو تیار کر لیں نہیں تو ہو جائیں گے اس جیسے ہی. میں نے کہا جب وہ ضربنا علی آذانہم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کانوں کے اوپر چوٹ لگائی، تو مولوی صاحب نے کیا کہا، اور آپ کے فیورٹ ترین ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، کہ نہیں ان کو کان پہ تھپڑ مارا تھا اللہ نے. سوچیں کیا یہ کیوں نہ لوگ ریپلسو ہوں. پھر وہ 8 تھے اصحاب کہف یا 11 تھے یا 111 تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کو پتہ، اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنے تھے، چلو جتنے بھی 8 تو تھے، 4 تھے، 6 تھے، 1 سے تو زیادہ ہی تھے، 2 سے بھی زیادہ تھے جو سیگا لگا ہوا عربی کا. تو کیا ایک فرشتے نے آ کے سب فرشتے کھڑے ہو گئے نعوذ باللہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اور ٹائم کیا کہ سب کو اکٹھا ہم نے تھپڑ مارنا ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساؤنڈ کی آیت بتائی ہوئی ہے، کیونکہ کانوں کے اندر کو چوٹ لگانی ہے. ابھی وہ ساؤنڈ ویو کے تھرو ان کے ساتھ جو بھی ہونا ابھی جو ہوا ہے. اب تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں، 15 گھنٹے کی تفصیل کر چکا ہوں کہ کیا ہوا ہے. کان کا سٹرکچر کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب بتا نہیں دیا
کہ کان کے اندر کیا کس قسم کا پورا ایک چھوٹا سا ورم ہول بن رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ورم ہول ہے, میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں وہی والی یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے کان کی فنکشننگ ہوتی ہے. کر لیں گوگل, میں نے تو نہیں لکھے ہوئے سارے کے سارے, وہ گوروں کے سائنسدانوں نے لکھے ہوئے گوروں کے جو آرٹیکلز ہیں سارے کے ساتھ, جو تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس ہرٹز کے نیچے بلیک ہول کریٹ کر سکتے ہیں ہم. میں نے لکھی ہوئی ہیں, وہ ساحل ادیم کنسپیریسی تھیورسٹ ہے, وہ پہنچ رہے ہیں. ہماری کتاب کہہ رہی ہے تم پہنچو, نہیں وہ پہنچیں گے, وہ بغیر کتاب کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کتاب رکھ کے بھی نہیں پہنچ رہے. یہ والا میسج ہے بیٹا جو آگے مسلمان آگے نہیں پہنچا رہے, اور یہ والا میسج نہیں ہے, یہ تو قطرہ بھی نہیں ہے اس میسج کا جو میں چاروں پہنچائے. میں تو بھی انشاءاللہ 10,000 بندوں کی جو نفری ہے وہ 10 لاکھ تک لے کے جانا ہے, جو قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے روز ہمیں بتائیں گے کہ یہ لیں جی یہ نکال کے لائے ہیں ہم قرآن پاک سے, یہ میرا بیٹا ہم نکال کے لائے قرآن پاک سے, یہ والا سوال قرآن پاک سے, یہ والی نشانی قرآن پاک سے نکال کے لائے. قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر وہ جان ہے کہ جب ایک دہرائی کے دوسری دہرائی میں جاتے ہیں تو اور سے اور مطلب بھی کھل جاتے ہیں ہمارے اوپر, تیسری میں جاتے ہیں اور مطلب کھل جاتے ہیں. ایسی کوئی کتاب نکال سکتا ہے کوئی انسان؟ جتنا مرضی بڑا اسکالر دوبارہ دہرائی کرتا ہے اور مطلب نکال لیتا ہے, اور سے اور مطلب, نئے سے نیا نہیں, اور گہرا چلا جاتا ہے. دنیا کائنات میں ایسے کنورٹ ہو جاتی. یہ والی کتاب ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے کہ بس 8 سال کا تھا قرآن ختم کر لیا تھا میں نے, میرے بیٹوں نے 4 سال میں قرآن ختم کر لیا, قرآن ہی ختم کر لیا نعوذ باللہ, کیونکہ اس کے بعد اس نے اب ساری عمر قرآن نہیں کھولنا, اس نے ختم کر لیا. سو ایسی جنریشن نے پھر ریپلس کروانا ہے نا پوری دنیا کو. سو دس از اے پرابلم یو مائی کڈز اینڈ یور کڈز آر گونا ہیو ٹو سالو. ان کو پتا ہو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے, یہ آگے میسنجر سارے میسج پہنچانے والے ہیں, یہ سارے کے سارے پیغام رساں ایجنسیاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی آگے پہنچاتی ہیں, دنیا کے ایک بندے کا ذمہ لے کے بیٹھے ہوئے. ایسے ماں باپوں کے بچے 10 گنا زیادہ کمپٹنٹ بنتے ہیں, 10 گنا زیادہ بڑے مسلمان بنیں گے. اور اگر وہ 1,00,000 گنا بڑے مسلمان ہی بن گئے نا تو صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچنا ہونا. تو دیکھیں صحابہ کس لیول تک کیا کس اینگل سے میسج آ کے پہنچا رہے تھے. جی ٹویٹر, نیکسٹ کوسچن ٹویٹر. اوکے ٹویٹر ہیز گون, میں نے تو نہیں میوٹ کر دیا سب کو. جی انوائٹ ٹو اسپیک کرتے ٹویٹر پہ, مجھے تو آواز آنی بند ہوگی ٹویٹر پہ. Something's wrong. چلیں ٹویٹر پہ آواز نہیں آ رہی بہرحال. اوکے شور. جی آپ بتائیں مجھے پلیز ٹویٹر. اب آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں مجھے اس میں بھی نہیں آ رہی آواز. Did I do something wrong at Twitter? Okay, I cannot hear you Twitter, so let me just کوئی بات نہیں, آپ تو مجھے آواز سن رہے ہیں. We're going to contact everybody through WhatsApp anyway. Let's see. جی let me go back to Zoom. معاذ خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معاذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میں آپ کے ویڈیوز کافی دن سے دیکھ رہا ہوں اور کافی امپریسڈ ہوں آپ سے. الحمدللہ بہت اچھا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے دین کو لے کے, اور آئی ایس ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. میرا بس یہ کوشچن تھا کہ میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور ابھی سعودی میں رہ رہا ہوں. انڈیا میں ایک بہت سائزبل چنک رہتا ہے مسلمس کا, بٹ انفارچونیٹلی دے آر آل لائک ٹیریفائڈ, اور ایسا لگتا ہے جیسے مطلب بکھرے ہوئے ہیں.
حضور وسلم کی حدیث بالکل سامنے ایسے لگتی ہے مجھے جیسے کہ ہم لوگ ایک بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن بہت کمزور ہوں گے، بس ایسے دسترخوان پر رکھے ہوئے وہ لوگ کھا لیتے ہیں. تو کوئی ایک اسٹریٹجی اس طرح کی ہو، کیونکہ مسلمس جو ہیں انڈین پولیٹکس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ایسی پارٹیز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہ وہ مسلمس کو کچھ زیادہ اس سے فائدہ ہو نہیں پاتا. وہ بہت غلط استعمال، جو مسلم لیڈر بن کے گھوم رہے ہیں لیکن مسلمس کا بہت غلط استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ کو اوپینین میں جاننا چاہ رہا تھا، اور آئی ایم ایس سے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے کیا اوپینین ہے؟ How can a Muslim participate in Indian politics? That's the subject of political uplift. ٹھیک ہے، اس کے لیے intellectual uplift بہت ضروری ہے. تو آپ کا ریلیونٹ سوال ہے. انڈین مسلمز ہو یا کہیں پہ بھی مسلمان ہو، اسرائیل کے اندر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں نا. میسیجنگ جو ہے نا وہ ان کیٹیگریز پہ کرنی ہے ہم نے، جن کیٹیگریز کے اندر آئی کیو بڑھانا ہے. تو انڈین مسلمز کی جو مسائل ہیں نا وہ پاکستانی مسلمز کے نہیں ہیں. So they are going to come up with the questions relevant to their area نا. So there is a category, we already have that category کہ group psychology کے اندر آپ ایک political acumen اور intellectual acumen کیسے بڑھاتے ہیں. جب آپ کا intellectual acumen بڑھتا ہے آپ کی political acumen خود ہی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. So بہرحال اس کو چینل اور ہارنس تو کرنا پڑتا ہے نا. خالی smartest person in کرناٹکا ہونے سے آپ کو political influence نہیں بڑھے گا. شروع ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں. اس کو چینل کیسے کرنا ہے، وہ والے کوشچن جب ہمیں انڈین کلسٹر سے آنا ہے تو اس کا اسی کا کانٹینٹ ویسے ہی بنے گا. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ریز دا آئی کیو آن دا which is pertinent to the person who is actually asking the question, who is in the area. So Indian Muslims کے ساتھ میرے بہت زیادہ اس وقت کلسٹر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. We are trying to reunite all Muslims. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو 2 بلین مسلمان کنیکٹ ہوں، you have no idea Indian Muslims کا کیا فائدہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑیں 2 بلین، آدھا بلین بھی ہوگا کنیکٹ ہو گئے نا. انڈین پالیٹکس نہیں سر، انڈین پالیٹکس کچھ نہیں ہوتا. مسلمس ہیو ٹو ہیو دا پولیٹیکل ایکومن ناٹ فار انڈین پالیٹکس. یاد رکھیے گا. آپ کو میں بتا دوں، اگر ایک انڈین مسلمان کے پیچھے 1 ارب دنیا کے مسلمان کھڑے ہونا تو وہ انڈین مسلمان دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے، خالی انڈیا کا نہیں. اوکے. What I need Indian Muslims is to start connecting with each other first. آپ اپنے صوبے پہ تو کنیکٹ ہو جائیں، ایک دوسرے کو پتا ہو ایک دوسرے کا، بس پاور آپ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی. مگر اس سے کوئی صرف پالیٹکس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، آپ اگر انٹلیکچولی سیکیور نہیں ہے نا تو آپ کی پالیٹکس آپ ہی کے خلاف جائے گی. حدیث یہی تو ہے، ورنہ ایک دوسرے کی گردن مارنے والے بن جاؤ گے. یہ پوری حدیث ہے. ایک دوسرے کی گردن نہیں مار رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فرقے میں مار دیتا ہے، کوئی ویسے دنگے میں مار دیتا ہے. ماننا چاہیے ہمیں. فی الحال ہمیں 2 آپشن نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کرنٹ پارٹیز ان کے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. What I'm saying is کہ اس وقت آپ لوگوں کو آپ سب سے پہلی بیسس انسولیشن کیا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کنیکٹ ہو جائے. ایک آپ دنیا میں تمام تر لوگ آپس میں کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اسی بیس کے اوپر یوٹیوب بھی چل رہی ہے، اسی بیس کے اوپر فیس بک بھی چل رہی ہے، اسی بیس کے اوپر all of social media is running like this. Muslims have to be connected like black Twitter. You need to have a Muslim Twitter. You need to have a Muslim social media circle جسے سٹارٹ کریں آپ. اس کے بعد فزیکل سرکل سٹارٹ ہو جائے گا خود ہی. میں آپ کو خالی بس ایک ابھی کے لیے ایک پہلا سٹیپ بتا سکتا ہوں. ابھی تو کوشچن آنی ہے انڈین مسلم سے. ٹھیک ہے. انڈین مسلم بہت زیادہ تعداد میں آئی ایم ایس میں پہلے سے والنٹیئر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو طاقت اور استقامت دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فراست دے اور ہمت عطا کریں. You guys are a case study for all Muslims کیونکہ you guys are not in normal circumstances. اوکے. ایک پاکستانی لڑکا لڑکی سمجھ بھی نہیں سکتی. ایک دلی میں پیدا ہونے والی مسلمان لڑکی، ایک پاکستان میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی فاطمہ اور جو 18 سال تک پاکستان میں رہی ہے، اور ایک دلی میں پیدا ہوئی یا پھر بنگلور میں پیدا ہوئی فاطمہ جو 18 سال گزارے. زمین آسمان کا فرق ہے. مسائل ہی کچھ اور ہے. وی نو دیٹ. سو ان مسائل کی لسٹ فاطمہ کو میرے ایک جنرل میسج سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. فاطمہ کے لیے جو ہمیں کانٹینٹ میکنگ کرنی ہے، جو فاطمہ جتنے بھی ہے بنگلور میں ہو یا کولکتہ میں ہو یا چندی گڑھ میں ہو، فار دیٹ میٹر، جدھر بھی آپ لوگ ہیں ادھر سب سے پہلے میرے کانٹینٹ کا فائدہ اٹھانے سے پہلے آپ آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ تو اٹھائے نا. آپ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کیسے ہوگا؟ پہلے آپس میں کنیکشن استوار کرنے کے لیے مہم شروع کریں کہ ہم لوگ آپس میں کنیکٹ تو ہوں. یہ کوئی ایلیگل کام تو نہیں ہے.
اس سے بہتر پالیٹکس نہ راہل گاندھی کر سکتے ہیں نہ مودی کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا, جو مسلمان آپس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے, 40 کروڑ مسلمان ہیں آپ لوگ, آپ میں سے کروڑ بھی کنیکٹ ہو گئے نا آپس میں, باقی سب ہو جائیں گے خود. اوکے, سو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. IMS کے تھرو, اسلامک میسجنگ سسٹم کے تھرو, وی گوئنگ ٹو ایکچولی ٹرائی ٹو آنسر ایز بیسٹ ایز وی کین the most viable, realistic solutions for the uplift of all Muslims, inshallah, in India and of course the world. Okay, but مجھے پتا ہے انڈیا سے کس طرح کا کانٹینٹ ڈیمانڈ آنا ہے ابھی باٹم اپ میں, مجھے پتا ہے اس بات کا اتنا اندازہ کیونکہ پہلے سے آ رہا ہے نا. سو وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ہینڈل انڈین مسلمس ان اے گلوبل پرسپیکٹو, تاکہ انڈین مسلم نہ رہے, پاکستانی مسلم نہ رہے. وی بیکم گلوبل مسلمس, اینڈ انلیس وی بیکم گلوبل مسلمس تو پھر ہم انڈین کیا, پھر تو آپ پھر چنڈی گڑھ مسلمس, کرناٹکا مسلم, ہریانہ مسلمس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم خالی پنڈی مسلمس, کراچی مسلمس رہ جائیں گے, یا پھر نیو یارک مسلمس رہ جائیں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ, نو ون وانٹس ٹو بی دیٹ. اوکے, اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ بھائی سارے کے سارے جوز, جرمن جوز سے, پولش جوز سے, انگلش جوز سے نکال کے اسرائیل میں اکٹھے کرو تاکہ جوز تو رہے. ٹھیک ہے, ان کو اسرائیل کا وعدہ ہوا, ٹھیک ہے, ان کی کتاب میں ہوا ہوگا, ہمیں تو پوری دنیا کا وعدہ ہوا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم بھائی یہودی میں فرق یہ ہے, وہ اسرائیل چاٹے گا, ہم پوری دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے ہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا کیا مطلب ہے کہ تو جا بھائی, جا تیل اویو سنبھال, میں نے دنیا کا ہر دارالخلافہ سنبھالنا ہے انشاءاللہ. وہ کیسے ہوتا ہے, آپ دماغ فتح کرتے ہیں تو ہوتا ہے, تلواروں سے نہیں ہوتا پوری دنیا فتح. اور ہو بھی گئی, سمجھ لے تلواروں سے خلافت آ بھی گئی. کتنے عرصہ ٹکے گی تلواروں کی خلافت؟ جب تک آپ نے ذہن نہیں فتح کیا, آپ نے نسلیں نہیں فتح کی, آپ نے بس تھوڑی دیر کا ٹیکا بٹھایا ہوا ہے, 1 یا 2 یا 3 ہفتے کی مہار ہوتا ہے, نیچے سے پھر بغاوت شروع ہوتی ہے. اگلوں کی غیرت نہیں ہے, وہ سوچیں تو صحیح, انہوں نے نہیں غیرت کی مارے. ہمارے اوپر کوئی آ کے حکمران بنے گا تو ہم نیچے اسکیمیں نہیں بنائیں گے, اس کو اٹھا کے پٹک دیں کہیں اور. یہ ہماری غیرت کر, ان کی کوئی غیرت نہیں ہونی, ان کی بھی غیرت ہونی ہے. اب تو نیشنل اسٹیٹس ہے, سب کی اپنی نیشنل غیرت بھی انوینٹ ہو گئی ہوئی ہے. ہر نیشن کی اپنی ایک پلاسٹک کی غیرت بھی انوینٹ ہوئی ہوئی ہے, جو کہ انسان کی اپنی سائیکالوجی میں نہیں, مگر بنا لی ہم نے. تو خلافت ایسے نہیں ٹکنی اگر آپ نے ذہن نہیں فتح کیے تو, اور خلافت کی ضرورت ہی نہیں اگر ذہن فتح کر لیے. اوکے, گلوبل سسٹم از آلویز اسٹیبلشڈ آن دا بیس آف انٹلیکچوئل سپیریورٹی. ہم نے آقا مان کے اپنا سب کچھ پیش کیا اس کو, جس نے ہمارا ذہن فتح کیا. اور یہی پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے بھی آگے پہنچایا تھا, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذہن فتح کر لیے تھے. لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے, جب مکہ واپس آئے کوئی ایک تلوار نہیں اٹھائی کسی نے, کہ بھائی نہیں, یہ دس از اے ٹرو میسج, ٹرو میسنجر. اب سنیں وہ ان کفار کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈڈ ہیں, کفار کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈڈ ہیں فتح مکہ سے پہلے کے, کہ نہیں بھائی یہ ہمیں مان لیا ہے کہ یہ سچا میسنجر ہے, یہ میسج صحیح سچ میسج ہے. جب یہ والی انرجی نیچے سے یوتھ کریٹ کر رہا ہو, یا گھر والے ڈومیسٹک لیول پہ کریٹ ہو جائے, تو آرمیز خود ہی فلاپ ہو جاتی ہے, کہ نہیں کس لیے لڑ رہے ہیں یار. جب ہمارے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بندہ وہ ٹھیک ہے, غلط ہم ہیں, ہم نے کیا لڑائی کرنی پھر. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنز. زیادہ لمبی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کچھ سالوں, 1 یا 2 نسل کی مار ہے, 1 یا 2 نسل. اگر اس نسل, میری نسل نے کام شروع کر دیا, اگلی نسل نے انٹلیکچوئل سپیریورٹی دکھا دینی. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, میری نسل ہی دکھا دے گی اگر صحیح اینگل سے پکڑ لیا قرآن پاک کو. جس اینگل سے پچھلی 10 نسلوں نے پکڑا, دیکھ لیے کیا کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ. خود ہی نہیں پڑھتے ہم قرآن, کسی غیر مسلم کو پڑھائیں گے؟ یہ کارنامے میری پچھلی نسلوں کے. آپ بتائیں کون سے گھر میں اسلام کے دنیا میں کون سے گھر میں بچہ کہتا ہے صبح اٹھ کے کہ قرآن کھولوں گا میں, قرآن از دا موسٹ اٹریکٹیو بک. 0% ہے, 1% بھی نہیں ہے. 0% مسلمان قرآن پاک کی طرف اٹریکٹ ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پال اور پیٹر انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کے قرآن کھولیں گے. مانتے ہی نہیں, ہم جھوٹ کے اوپر جھوٹ, خود فریبی میں بیٹھے ہوئے. انڈین مسلم کی بات کریں آپ مکہ کے مسلمانوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی نہیں قرآن کی طرف اٹریکٹ, برکات لینے اور بھائی سکون آتا ہے, نیند آ جاتی ہے اس سے, بس اس لیے قرآن میں جاتا ہے مسلمان. سوچیں پڑھ کیا رہا ہوتا ہے, افلا یاقلون, سوچ نہیں رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. لکھا کیا ہوتا ہے, افلا یاقلون. نہیں عقل کرو گے, نہیں جی یا اللہ میں عقل نہیں کروں گا, میں رٹا مار کے پڑھوں گا, مجھے وہ ہر 11 حروف کی برکات چاہیے. 110 نیکیاں ہو گئی, میں نے افلا یاقلون پڑھ لیا. یہ پڑھا ہے قرآن پاک کے ساتھ, یہ کیا ہم نے. لعلکم یتفکرون, کہاں پہ لکھا اللہ نے؟
کہ قرآن اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا نا تو خشیت اللہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنی بڑی کتاب نازل ہوگی میرے اوپر. کیا کیا مولوی صاحب نے؟ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے. کیا محاورہ ہے کہ تمہیں پہاڑ بہت بڑی چیز لگتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی چیز لگتی ہے. اللہ کے لیے بھی پہاڑ بڑی چیز ہے. اس لیے کہ بھائی صاحب آپ کے لیے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے تو اللہ کے لیے بھی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہاڑ کا بات کی ہے کہ اللہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے پہاڑ. نعوذ باللہ، یہ باتیں بتا رہے ہو. لٹرلی یہ بتا رہے ہیں مجھے اس وقت عالم کہ پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی بتا رہے ہیں کہ میں نے پہاڑ کیوں بتایا. سوچے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پہاڑ سے کہا کہ یہ امانت لے کے جائے گا، پہاڑ نے کہا نہیں لے کے جاؤں گا. آسمان سے کہا لے کے جائے گا، نہیں لے کے جاؤں گا. آج تک کسی مسلمان نے غور کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے بات کرو، پہاڑ جواب دے رہا ہے؟ یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی شاعری کی ہے نعوذ باللہ اللہ نے. آسمان بھی جواب دے رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. یہ تو انسان نے بھی محاورے میں کہا ہوگا نا پھر. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ کیا کتاب آ گئی ہے ہمارے پاس. اس کتاب کے انہی الفاظ کو کسی اور مطلب میں لے کے وہ گورا کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے کام کر رہا ہے. بس قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے غلط کر رہا ہے. وہ قرآن کے تھرو کرتا تو بڑے کام کر دیتا. وہ جرمن جو تھا نا جس نے حضرت حذیفہ بن جمان کی قبر کا معائنہ کرنا، جرمن آئے تھے نا، آپ کو پتا ہے حذیفہ، آئی ہوپ یو نو کہ حذیفہ بن جمان کی قبر جب قبر دوبارہ سے کھولی گئی، کیونکہ حذیفہ بن جمان نے شاہ عراق میں ہوا ہے واقع، آئی تھنک 40s میں اور 50 میں، اب یہ شاہ عراق تھا. تو وہ جرمن تھا، آپتھمالوجسٹ تھا، جرمن آپتھمالوجسٹ. ریکارڈنگ کے لیے بلایا ہوا تھا کہ جی دیکھ لینا، ہم کوئی ایسی کوئی بے حرمتی نہیں کریں گے صحابہ کی قبریں. اور جرمن آپتھمالوجسٹ نے حضرت حذیفہ کی آنکھیں دیکھی نا جب، تو وہ مسلمان کیوں ہوا؟ حضرت حذیفہ نے کلمہ پڑھا تھا. اس نے وہ سائنس اپنی میڈیکل سائنس کی نشانی دیکھی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی. How is this man's cornea still intact? That's the first thing that melts when the person dies. First thing. اور جس طریقے سے وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے، this is as good as a live person. I hope everyone knows حذیفہ کی کہانی کا، یہ جو 1940s میں ہوئی ہے. ان کے پاس میں بتا رہا ہوں آدھی نشانی پہنچ چکی ہے، اور وہ دنیا میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے غلط ملت بھی کرتے رہتے. ہمارے پاس پوری نشانی ہے قرآن پاک میں، اور کروڑوں نشانیاں ہیں، مگر ہم نے ایک بھی کچھ نہیں کرنا ہم نے. بس اللہ تعالیٰ نے محاورے بولے سارے، یہ کیا کہ چپ ہو کے سلا دینا. So I want workshops opening up. I want real science, not this science, the real science. تو نام سائنس ہی ہے، اس کی ورک شاپس کھلوانی ہے اپنے بچوں سے. میں ہوپ فلی میں نے 8-9 بندوں سے بات کر لی ہوئی ہے جنہوں نے خود پلیج کیا ہے کہ ہم خرچہ کریں گے اس ورک شاپ کا. پاکستان میں ہوگی، انڈیا میں ہوگی، نیو یارک میں ہوگی، برازیل میں ہوگی، ہر جگہ پہ ہوگی. ایک سبجیکٹ میٹر کی ایک جو ایکسپیریمنٹیشن لیب ہم کھول کے بتائیں گے انشاءاللہ. کر رہے ہیں لوگ، کرنے والے مجھے بتا رہے ہیں نا جس طریقے سے وہ پلیج کر رہے ہیں، اور کام کرنے والے لوگ ہیں. خالی باتوں کے گفتار کے غازی مسلمان نہیں ہیں. دے نو کہ قرآن پاک کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے. ہم نے وہ ورک شاپ کھول کے اپنے ہی بچے ٹرین کرنے ہیں تاکہ دنیا پوری ان ورک شاپس میں آئے، غیر مسلموں کی بھی، کہ بھئی کس طرح تم نہیں پہنچے ہوئے نتیجوں کے اوپر، ہمیں بھی تو بتاؤ. میتھمیٹکس کی فلاسفی کھولنی ہے ہم نے انشاءاللہ امریکہ میں کھولنی ہے، پاکستان میں بھی کھولنی ہے. ریئل سائنس میں گھسانا ہے بچوں کو. آج ان کو بتاؤں گا سٹیم فیلڈز ہوتی کیا ہیں، ٹیکنالوجی کا اصل مطلب کیا ہے. خالی سومیرینز کے پاس ہی ٹیکنالوجی پہنچی، خالی ایجپشن کے پاس نہیں پہنچی تھی. اور ایجپشن نہیں تھے، خیر اس وقت تو نہیں کوئی ایجپٹ تھا جب یہ پیرامڈز بن رہے تھے. خالی مائنس کے پاس نہیں پہنچی تھی. مسلمانوں کے پاس زیادہ بڑی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے، ہم بس نکال نہیں رہے اس میں سے کچھ. ایک بار شروع بھی کر دی نا، ہر مسلمان انشاءاللہ اپنی نماز میں معراج کرے گا انشاءاللہ. So let's just stick to the IMS questions only. We're going to go to a woman now, or girl, Umar. آدمی سے بات ہو رہی ہے، 3 out of 3 men ہو گئے ہیں. Let's just talk to the girls now. جی السلام علیکم عمر. Questions for IMS only, Can you hear please. me?
Yes, ma'am, I can hear you. How are you, sir? Alhamdulillah. अच्छा आप छोड़े हाल को क्वेश्चन पे आए ना, इस वक्त 3,000 people waiting in the line. Sorry, sir. My question is No, it's that alright. the ideas about the messaging system is very amazing and awesome, so needed. But I want to ask, we are going to use WhatsApp, Squad, and Telegram. What if we make our Yeah, own good app? for now. What if we make क्या our बात है, own? क्या बात है उमर. That's the first thing my team was saying कि सर ये किस दिन WhatsApp बंद हो गया ना और whatever जो भी टेक्नोलॉजी डाउन हो गई तो हम क्या करेंगे. That's why we need all of you guys to come in together and volunteer कि भाई we have a computer science competence with us. Let's just start working on this. ये पहला जो वॉलंटियर का ग्रुप था ना, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी. बिल्कुल सही कहा आप, बिल्कुल सही कहा. अपना इंतजाम खुद क्यों नहीं करते हम, तो करते हैं. Let's just start with that. Okay, let's start with that. Parallel on the side ये काम शुरू करें ताकि तमाम लोगों को उसके ऊपर पहले कनेक्शन तो मिल जाए ना, फिर लोग खुद ही आ जाएंगे उसके ऊपर. हमारे पास तो बल्कि बिजनेस केस बना हुआ बैठा, इतने सारे लोग हैं, एक ऐप के ऊपर अभी लोड करें, वायरल होगी वो ऐप. Yeah, why not? Yes, sir. Yeah, I know, I can do it right now, but मुझे वो कंप्यूटर साइंसेस के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे ना इधर, जो कि वो ऐप I have बनाने an की IT कैपेबिलिटी background. रखते हो. And I know so many people like me would Yeah, love to volunteer. ये अगले कुछ दिनों में जब हम आपसे वो एरियाज लेंगे ना, अगले कुछ दिनों में, क्या इसी फरवरी के अंदर ही सारा लॉक करना. रमजान से पहले we need to categorize everybody according to whatever he or she can contribute. Okay, inshallah. Thank you, sir. Take care. Barakallah feek. Thank you so much, Umar, for your time. Ji, one more girl, Amina. Amina, sorry. Amina. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक तो ये कि साइंस के रिलेटेड आई हैव एक टॉपिक ऑफ रिसर्च भी है, जिसमें मतलब शायद आपने पीछे कहीं इसको थोड़ा सा टच भी किया था कि हमारा जो दिल है वो असल सोचने का ऑर्गन है, जो कार्डियोसेंट्रिक थ्योरी है या हाइपोथेसिस है, जो कि पहले डिस्कस भी हुई है, लेकिन अगेन सेफेलोसेंट्रिक हो गई है साइंस, तो जो चल रही है. तो ये मेरा टॉपिक है, और प्लस मतलब मैं इस पे भी वर्क करना चाहती हूँ, साथ जो मतलब आपकी प्राइमरी वॉलंटियर्स जो हैं उसमें भी आना चाहती हूँ. तो क्या ये दोनों चीजें इकट्ठे हो जाएंगी मेरे से? आप प्राइमरी वॉलंटियर में हैं, वरना आप इस सेशन में ना होते. आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी सर, मैं हूँ. मतलब जो आप कह रहे हैं कि लीड करना है और मैसेज नीचे देना है और ऊपर लेकर आना है. आई वांट टू लीड अ ग्रुप जो कि मुझे इसमें हेल्प भी करे और भी चीजें लेकर आए साइंस में इस तरीके से. तो क्या ये दोनों आपका टॉपिक जो है ना, टॉपिक बहुत पर्टिनेंट है. बट वी नीड वेरी एकेडमिकली करेक्ट रिसर्च एंड it has to be backed up by a lot of evidence. Okay, जो आप बात कर रही हैं ना, of course we have our own angle, मगर ये बेसिक इस्लाम में बहुत क्लियर है. तो आपके पास आप सही जगह पे पहुंच चुकी हैं. आप उसको आप खुदाई शुरू करनी है ना आपने. आप तो नॉलेज निकालेंगे ना इसमें से हम. ठीक है, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थिंग कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अभी इस वक्त फाइनल ईयर एमबीबीएस में हूँ, तो इस सब के साथ मैं उस जो आपने अभी फर्स्ट में डिस्कस किया था कि मुझे फुल टाइम जॉब वाले वॉलंटियर्स चाहिए जो लीड भी कर सकें आगे, तो क्या ये दोनों चीजें इकट्ठे चली जाएंगी? या मुझे आपके स्केड्यूल्स नहीं पता, मगर जो फुल टाइम का मतलब ये है कि फिर जो काम देखें, स्ट्रेटजी बनाना कंटेंट की, और एरिया कंटेंट का मतलब पता ना, जैसे आपने एक एरिया बताया, अब इस एरिया के ऊपर काम करवाने के लिए हमें डेडिकेटेड एकेडमिकली करेक्ट लोग चाहिए जो कि वाकई इस फील्ड के अंदर काम भी कर रहे हो ना. उनसे रब्ता करना है, जाके उनको कांटेक्ट करना है, फिर नॉलेज निकालनी है. फॉर एग्जांपल, दिल सोच का सेंटर है. अब ये थ्योरी है, ठीक है, हाइपोथेसिस, सॉरी. अब उसको हर तरह की नॉन नॉलेज, एकेडमिकली करेक्ट क्रेडिबल नॉलेज के थ्रू उसकी एविडेंशियल प्रूफ्स हम आपको फर्निश करने पड़ेंगे ना. ठीक है, उसके लिए थोड़ा जो वक्त लगेगा, तो वो वाले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना, उस तरह के लिटरेचर को लेके आना, वो किताबें प्रेजेंट करना, उसका फिर जिम्मा आपने अगर लेना है तो करेंगे लोग ही सारे मिलकर ही करेंगे, आपको अकेले को नहीं काम मिलेगा. मगर उसका जिम्मा लेने के लिए फिर आपको वो जो मेंटल ऑक्यूपेशन चाहिए ना, जो ज़हन पूरी तरह उधर इन्वॉल्व होगा, तो वो अभी आपकी करंट किसी रूटीन को क्या पता पूरी तरह डेवस्टेट कर दे. तो अभी आप वो साथ साथ करती रहें और आप सिर्फ रिले का काम करें. अभी प्राइमरी वॉलंटियर्स को व्हाट्सएप पे हम उनको बेसिक से काम बताएंगे, बहुत सिंपल काम अभी चल रहे होंगे. अभी शुरू में हमने
وہ چینلز کریٹ کرنے ہوں گے سارے جن کے تھرو سیکنڈری والنٹیئرز انگیج ہو سکیں. بس سمپل. ابھی تو یہی کام ہے ابھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو ویژن کلیئر ہونے میں نا 1-2 مہینے لگ جائیں گے سب کے, کہ جس میں اگریسو کانٹینٹ ڈیولپ مجھے کرنا پڑے گا اباؤٹ کہ بھائی مقصد کیا ہے, پے در پے بتانا پڑے گا تاکہ تمام لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ ہاں جی ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب نکالا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اس کلمے کو آگے. اور وہ جب تک میں کمپیٹنٹ نہیں ہوا کسی بھی فیلڈ میں, تب تک میں نہیں اس ہائرارکی میں اوپر جا رہا جس کی وجہ سے لوگ انفلوئنس ہو سکے. اگر میں انفلوئنس ہی نہیں کر سک رہا ہوں تو پھر میں نے کیا وعدہ نبھایا, میں نے کیا ذمہ لیا تھا, نبی اسلام نے ہمیں کیا ذمہ دیا تھا, وہ کیا نبھایا. ٹھیک ہے, سو یہ ہمیں ایک کوئی سی ایک اسٹریٹا پکڑ کے نا اس کو ان کے اندر کمپیٹنٹ, ایک بندہ کسی بھی طریقے سے ہر فیلڈ میں کمپیٹنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سو آپ نے کسی ایک فیلڈ کے اندر پکڑنا ہے ذمہ, اور پھر ہم آپ کو اس کی ایکسپرٹس کنیکٹ کر کے دیں گے. ظاہر ہے اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹرکچر یو ان دا اسٹریٹجی روم. وی ول بی اسائننگ ریسورسز, جس میں کوئی پروفیسر ہوگا, کوئی بک ہوگی یا بکس ہوں گی یا پروفیسر شپ ہوگی, یا پھر کوئی ایسا ٹور ہوگا جس پہ آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا ہمیں کہ جاؤ سیکھ کے آؤ واپس آؤ. وہ سارا کا سارا کام ہم اسٹریٹجی روم میں بنا رہے ہوں گے, مگر آپ کو پھر وہ خود اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتانا پڑے گا کہ یو نو دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو. وہ کیسے ہوگا؟ آپ چاہے نیچے سے اوپر میسجنگ کر رہی ہیں ہمیں کہ یہ والی چیزوں کے اوپر نیچے کام ہو رہا ہے, میں بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, یا پھر آپ انیشیٹو لے رہی ہیں, ڈزنٹ ریئلی میٹر. اوکے, سو آئی ہوپ اٹس ناٹ اے کمپلیکیٹڈ, کوئی راکٹ سائنس نہیں جائے گی. نیچے سے سوال آ رہے ہیں, اوپر سے جواب نیچے جا رہے ہیں, بس یہ سمپل ہے. سوال نیچے سے لے رہے ہیں, جواب اوپر سے نیچے جا رہے ہیں. یہ ایک ٹری ہے جو کہ جڑوں سے پانی لے کے پتوں تک جاتا ہے, اور ہم پتوں سے پورا کا پورا واپس اس کی نشو نما واپس جڑوں تک پہنچا رہے ہیں. So this is what we are trying to establish. So you're on the right spot in your mind. Okay, آپ کو سمجھ آ گئی ہے جس طریقے سے اور جس ٹاپک پہ آپ نے بات کی, آپ نے 100% سینٹر آف آئی ایم ایس کی بات کی. اور یہ اگر ہم کسی طریقے سے پروو کر کے بتا دیں اگر, تو یو ٹیک دا فرسٹ انیشیٹو, فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس in the field of many sciences here. It's not just biology we're talking about, okay? This changes the paradigm altogether. اگر آپ صرف یہ بھی ثابت کر دیں گے yes there are certain capabilities of the heart other than just pumping blood, okay? اگر یہ بھی پروو کر دیں تب بھی آپ نے فیس آف دا سائنس چینج کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس کا. اوکے, all the hadith about this اور قرآنک ریفرنس بھی, لیکن جسٹ ایک ٹول چاہیے جو کہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کسی اور دن میں یہ سیشن کروں گا. جتنا ایویڈنس میرے تک پہنچایا ہے اس طرح کے ایکسپرٹس نے نا, ٹھیک ہے, تو میں تو خود خالی نیورو میں جا کے پتہ چل گیا تھا کہ بھائی خالی ایپیکارڈیم میں بھی ہارٹ تک نہیں انٹر نہیں ہوں میں, خالی ایپیکارڈیم کے اندر ہی سیروٹونن سینٹرز پورے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ڈوپامین سینٹر پورے کھول کے بیٹھی ہوئی ہے خالی ایپیکارڈیم کے اندر ہی. تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ بھیا دروازہ کہیں اور کچھ کسی اور چیز کا دروازہ کھل گیا ہے. ساری حدیثیں ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے, ساری آیتیں ثابت ہونا شروع ہو گئی, خالی ایپیکارڈیم سرجری اسکیپر سے پہلی ایپیڈرمل لیئر کاٹی ہے ابھی تو دل میں انٹری نہیں ہوا میں. ٹھیک ہے, سو وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ خالی, اور وہ بھی یہ دیکھیں دونوں پرائم ہارمونز ہیں میرے, سیروٹونن بھی اور ڈوپامین بھی, اور کلسٹرز ہیں ان کے ریسپٹرز کے ایپیکارڈیم کے اندر. واٹ از سیروٹونن ڈوئنگ ان مائی ہارٹ, واٹ از وائی ود سچ این امیزنگ میگنیٹیوڈ آف پریزنس. اتنی میگنیٹیوڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک فار سائنس. وی ہیو اے لاٹ آف اینگلز ٹو لک ایٹ دی آنسرز فرام دا قرآن اینڈ دا حدیث. اوکے, اس لیے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ نشانہ لگایا جا کے. So you take the lead now, Amina. Okay, you need to make sure it's a big responsibility. میں نے نا آپ کو مثال دیتا ہوں آمنہ, آپ کو مثال ہی رہے گا. میرے نا دفتر میں نماز ہوتی تھی تو ہمارے ایک بزرگ تھے, جو بھی تھے وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کرتے تھے, کتنے سارے لوگ ہوتے دفتر میں, تو ان کو بہت شوق تھا امامت کرانے کا. تو وہ امامت کراتے تھے, تو اب ان کو کوئی نہ بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بزرگ تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے کمپنی میں عرب جورڈینینز بھی کام کرتے تھے اور سیرینز بھی کام کرتے تھے, کیونکہ وہ آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ وہاں سے لے کے آتے تھے. یہ ٹیلی کام کی بات بتا رہا ہوں, زونگ کمپنی تھی پاکستان میں. تو وہ نماز بھی آ رہے تھے, تو میں نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ وہ بزرگ کی جو قرات تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی. بہرحال کبھی
موقع نہیں ملتا تھا ان کو. ایک دو دفعہ کہا بھی کہ سر وہ کچھ اصول ہوتے ہیں امامت کے. بہرحال وہ کس طریقے سے ہنٹ کرا سکتے ہیں, کرا دیا. نہیں, انکل کو بہت شوق تھا امامت کرانے کا. ایک دو دفعہ انکل نہیں آئے تو میں نے امامت کرائی. تو میرا ایک جورڈینین کولیگ مجھے کہتا ہے کہ بردر why do you let this old man hold the imama? And I said, because he's, you know, he's an old man. He's well respected here. And he said, this is not Islam, buddy. If you know the Qiraat, then it is your responsibility to do the imama. It's not a luxury. Okay, you make sure you understand that you will be questioned as to why did you let all the prayers go to waste, because that man did not know the true Qiraat. اور یہ اصول ہے اسلام کا کہ جس کو قرات آتی ہے وہی سب سے پہلے. یہ امامت کے اصول ہے نا, پتہ نا اسلام میں حدیث بڑی کلیئر ہے کہ کون امام بنے گا جس کی قرات بہتر ہے. اگر دو قاری جن کی ایک جیسی قرات ہے تو جس کی تکریم زیادہ ہے, اور دونوں قاری جن کی تکریم زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر جو ہجرت کر کے آئے. یہ اصول ہے امامت کے. پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں, کون امامت پہ آتا ہے؟ انکل آتے ہیں. اور بھائی سب سے پہلے قرات دیکھو کس کی. میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو. سو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں آمنہ, یہ آپ نے یہاں پہ میڈیکل سائنس میں پڑھائی شروع کی, آپ نے خود اس کی سورسنگ اور ڈیٹا اکٹھے کر رہی ہے, اوپر سے آپ کی اکیڈیمک ڈگری بھی اس کی ہے. تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے بیٹا ٹو بیکم اے وے بیٹر مسلم, ٹو پرفارم ان اسلام ناؤ. تھرو واٹ؟ تھرو یور بایولوجی, دا سینس آف بایولوجی, دا نمبر آف ایئرز دیٹ یو اسپینڈنگ ان بایولوجی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ how important this responsibility is upon you. میں اس لیے تو کہتا ہوں یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اوپر جتنا اسلام نافذ ہوتا ہے ایک عام بندے پہ نہیں ہوتا. مگر نہیں, وہ اسلام کو دیکھتے ہی وہ مولوی کی نگاہ سے اسلام سے تعلق ہی وہ برا کیا ہوا ہے کہ ہمارا کیا تعلق, ہم تو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. قرآن سے بڑی کوئی کتاب ملی ہے کبھی تک میڈیکل سائنس کی آپ کو؟ جب تک آئنسٹائن نے کہا نہیں تھا نا کہ نیوٹن بھائی صاحب کو بس غلط فہمی ہو گئی ہے, ویکیوم نہیں ہے, اسپیس میں ویکیوم نہیں ہے, it's a material, it's a matter, it's called space time. چاہے وہ غلطی کہہ رہا ہو آئنسٹائن, مگر اس سے پہلے سب نیوٹن کو مفتی مان رہے تھے. آئزیک نیوٹن واز دا مفتی, کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا. غور سے سمجھے اس بات کو. آپ نے اس چیز سے سٹارٹ کرنا ہے جس چیز کو قرآن پاک نے ویلیڈیٹ کر دیا اور نبی علیہ السلام نے نشانی, اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی. اب سائنس تو آپ کے پاس ہے, آپ بنیں گی وہ بینر, آپ بنیں گی وہ فرسٹ سٹیپ. ابھی دیکھنا آپ کے بچے اور ہمارے بچے اور ان کے بچوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جانا. ایک تو تھیورائز آپ نے کر دیا, تو تھیورائز کا مطلب پتہ نا آپ کو, آپ سائنس میں آپ کو بہتر پتہ ہے. عام بندے کو تھیورائز کا مطلب نہیں پتا. اوکے, پوری لڑی بنانی ہے اس کی, سورسنگ صحیح ایکیڈیمک نالج سے کرنی ہے آپ نے, اور ویژن بہت کلیئر رکھنا, اور ایسا میگنیفیسنٹ ویژن دینا کہ لوگوں کے طوطے اڑ جائیں گے. ہیں یہ کیسے مان لیں ہم, یہ دل بھی سوچتا ہے, ہاں جی مان لینا, مان لیں گے, وقت آئے گا مان لیں گے, فکر نہیں کریں, سب مان لیں گے. ہم آپ کو پروف کر کے بتا دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے, پر ہم سینگ تھیورائز ایسے کیا جاتا ہے کہ ویژن ایسا دیا جائے جو لارجر دین لائف ہو. یہ ہوا تھا نا, ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لوگ ہکا بکا رہتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہا ہے, بتاؤ اس کی مثال. یہ تمہارا نبی کہتا ہے آسمانوں میں چلا گیا تھا, وہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر واپس بھی آ گیا, اور اتنے سال گزارے, ایک ایک سفر کر کے آ گیا, ہکا بکا رہ گئی. مسلمان کی نشانی ہے, یہ یاد رکھیے گا. مسلمان ایسی بات کر جاتا ہے قرآن پاک سے, حدیث سے, کہ جو دنیا کو ہکا بکا کر دیتی ہے. پھر اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. یہ کانفیڈنس لے کے آنی ہے مسلمانوں نے. بس اس کی تھیوری اور اس کی پریکٹیکلٹی کے لیے میں کہہ رہا ہوں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, فکر نہیں کریں. ابھی صرف تھیوری کی بات ہی کر رہا ہوں. تھیورائز تو کروانا شروع کریں بچوں سے, نکال رہے ہیں انشاءاللہ لوگ ریسورسز نکال رہے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے پیسوں کی آفر ہو رہی ہے الحمدللہ مجھے, کہ لے لو پیسے, ورک شاپیں کھولو جا کے پاکستان میں, کینیڈا میں کھولو کہاں میں ورک شاپیں لے لو, پیسے لو. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے پیسے لے لیے, میں نہیں لے رہا ہوں پیسے. میں تو چاہ رہا ہوں آپ لوگ خود اپنے اوپر انویسٹ کریں. آئی ڈونٹ ٹیک ڈونیشنز. اوکے, کسی نے میرے نام پہ لیو, میرے نام پہ فراڈ کر رہا ہے وہ. آئی ہیو نیور آسکڈ فار اے سنگل پینی. اوکے, الحمدللہ. سو انڈرسٹینڈ, لوگ آ رہے ہیں نا, کیوں؟ ایک دونوں نے کہا سر میرے پاس علم نہیں ہے, پیسے تو ہیں نا, وہ تو لیں. کرنے والے اس لیول کے اوپر کرتے ہیں. کھولیں گے ورک شاپ, جنہوں نے آفر کیے انشاءاللہ آپ ہی کے پیسے لگیں گے, اللہ پہ ہی لگیں گے, میرے پہ نہیں لگیں گے. اس جگہ پہ ہی لگائیں گے جہاں پہ آپ ہیں. ورک شاپ آپ ہی چلا رہے ہوں گے, آپ کا ایک کام ہے. خالی پیسے دے کے میں نے آپ کو فارغ نہیں کر دینا کہ ہاں جی آپ کا کام ہو گیا. نو, ایسے نہیں ہوگا. وی بیکم این ایکٹیوسٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے تو پتا بھی نہیں ہوتا میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں.
یہ حالات ہوئے میں الحمدللہ لوگ دینے والے کر رہے ہیں, لگانے پڑتے ہیں پھر کہ بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح مقصد کا انتخاب کروا لیں, صحیح مقصد کا انتخاب, یہ بس ہمارا کام ہے. آمنہ بچے نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دینا, اس سے آگے, اس سے بھی آگے. حدیث دیکھیں, سننے والا اس سے بہتر مطلب سمجھے گا جو تو بتانے والے کو آتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے. اور وہ کہنا وہ حدیث کے, اب وہ صحیح بخاری پکڑو, خطبہ حجۃ الوداع سے نہ آ رہا ہوں میں. بارک اللہ فیک. آمنہ ڈونٹ اسٹاپ یا اوکے, آئی ایم ریلائنگ آن یو, آئی ایم کاؤنٹنگ آن یو ناؤ. جی السلام علیکم صدف. جی السلام علیکم. السلام. اگر ہم لوگ جیسے ابھی ایک بہن تھی, انہوں نے سوال پوچھا تھا پہلے, لیکن ایک طرح سے ہم لوگ حصہ بننا چاہیں کہ ہم لوگ بھی ساتھ میں سیکھ کے, جیسے ہم لوگ کے پاس بیسک ایکسپرٹیز ہوں, سائیکالوجی, میتھ, بایولوجی جو بھی ہے, اینڈ دین پھر ہاؤ کین وی گیٹ آن دا سیم پیج ایز انسٹرکٹرز آف دا IMS, اگر ہم لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, اس کا کوئی ہے طریقہ کہ ہم لوگ اس میں شامل ہو جائیں in addition to the messaging? No, it's not just the messaging. Okay, یاد رکھیے گا, at any level nobody is an instructor and nobody is a student. Okay, everyone is a student. کوئی ایک تخصیص نہیں ہے. جو چیز ہمیں آتی ہوگی, we will always be in some discussion forums, we are raising our own IQs. Okay, اس طرح کے کوسچن ابھی ہمارے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پتا آپ میرے سے 10 گنا بہتر آنسر کر رہی ہوں, تو یو ول بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دی آنسر رائٹ اوے. وی ول جسٹ چینل اٹ ویئر ایور وی کین ٹو مے بی ایوری ویئر. سو ایکسپرٹیز بنانا تو صرف آپ کا اپنا کام ہے, میرا اپنا کام ہے, وہ تو ہمیں ٹائم, مجھے تو ٹائم لگانا پڑے گا, کتاب آپ کو بھی. مگر میں یہ آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی ایک ایسا اسٹارٹ اپ پکڑیں کہ جس میں آپ نیچرلی زیادہ انکلائن ہوں, تاکہ آپ جتنا وقت اس میں دیں گی نا. دیکھیں میں فار ایگزامپل میتھمیٹکس میں اتنا ہائی نہیں ہوں ٹو گو انٹو میتھمیٹکس, اوکے, بٹ بایولوجی میں بہت ہائی ہوں, فزکس میں بہت ہائی ہوں. مجھے بہت کک ملتی ہے کہ مجھے فزکس کھولی ہوتی ہے یا بایولوجی کھولی ہوتی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اپنی. اب میں اگر میتھمیٹکس میں آنسر یا انسٹرکٹرشپ کے اندر یا کوئی کوشچن میرے پاس آ رہے ہو اور میں کوشچن کر کے ٹائم لگاؤں اور 5 سال لگاؤں میتھمیٹکس میں, اور ایک وہ بندہ جو نیچرلی ہائی ہوتا ہے میتھمیٹکس پہ, اوکے, اور ہی بیکم سو ایکسائٹیڈ گوئنگ انٹو میتھمیٹکس, اور وہ 5 سال لگائے, تو وہ جو نکالے گا نا میتھمیٹکس سے, میں 50 سال میں بھی نہیں نکال سکتا جو وہ 5 سال میں نکالے گا. میں نے بھی 5 سال لگائے میں. سو اپنا نیچرل, اپنی کیمسٹری خود دیکھیں کہ میری اپنی انکلینیشن کن سبجیکٹ میٹرز کے اوپر ہے. میں ان کے اوپر جب غوطہ لگاؤں گی تو میں کچھ زیادہ گہرا غوطہ لگا کے زیادہ بڑے موتی نکال کے لے کے آ سکتی ہوں. اوکے, سو یہ والا وقت تو ہمیں دینا پڑے گا ہر بندے کو. ہر اسلامک میسجنگ سسٹم ہر انسان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں ابھی, میں کیا میرے رب کی ڈیمانڈ ہے کہ اپنا علم کبھی بھی نہیں چھوڑنا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سو آپ تو, میں تو اسلامک میسجنگ سسٹم میں تو ریمائنڈر مل رہا ہے ہمیں لوگوں سے کہ اور علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, صبح آج میں 4 گھنٹے کے لیے ایک ایسی کانفرنس میں تھا ٹیلی فون پہ, مطلب زوم پہ, کہ جس میں چاہ رہا تھا کاش یہ 10 گھنٹے اور چلے, یہ ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, مطلب میں والنٹریلی فون اپنے بند کر رہا ہوں کہ کوئی فون نہ آ جائے ادھر. اس لیول کا علم ٹرانسفر ہو رہا تھا. 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک جیولوجسٹ تھا, ٹھیک ہے, ییل کا جیولوجسٹ ہے. ایک بیسک جرنلسٹ ہے, وہ بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اور 2-3 سوشل میڈیا کے بندے تھے جو کوسچنز لے کے آئے ہوئے تھے. اور میں پاگل ہو گیا تھا کہ یہ علم کہاں سے ان لوگوں نے, مطلب کتنا ٹائم لگا لیا. اور یہ باتیں وہ غیر مسلم تھے, اور ساری باتیں نوح علیہ السلام ہی کریں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام کی باتیں کریں. کچھ حضرت نوح علیہ السلام کا نقشہ بتا دیا ہے مگر حضرت نوح کا نام نہیں لے رہے. دے آر جمپنگ انٹو دی راک فاسلز کی اور اسپیسیمنز کی ڈیٹنگ بتا رہے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. اور پھر ایک بندے نے بتایا, وہ سائنٹسٹ کا ہمیں پتا ہے, اس نے پیٹنٹ کرا لیا اس ٹیکنالوجی کے تھرو, جیومیٹریکل شیپ کے تھرو وہ ایکسپلوژن کی بجائے امپلوژن کروا رہے ہیں. اور مزدا نے پیسے بھی دے دیے. مزدا جو جاپانی کمپنی ہے, $25 ملین کا پہلا پروٹوٹائپ خرید بھی لیا. کیوں, کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ پرانی سیولائزیشنز کی ڈیٹا کو لے کے. انہوں نے راک, پتھر, چٹان, جبل, کہ کس طریقے سے ان شیپس کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اور جو پتھر ہے اور جو لوہا ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ لوہا
جو ہے نا وہ پگھل جائے گا, اور پتھر پگھلے گا نہیں تو یہ لفٹ ہو جائے گا تھرو ساؤنڈ ویوز. یہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کی جیومیٹری بتاتے ہوئے انہوں نے پروو کر دی. اور میں اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر مسلمان ہو جائے نا تو ان کو قرآن پاک کے تھرو, اب ظاہر ہے کوئی مسلمان ہوگا بھی تو قرآن کو تو کیسے کھولے گا, جیسے کہ وہ کنورٹن والی وہ ہائیڈ پارک میں بھی قرآن دیتے ہیں, ہائیڈ پارک والا قرآن اس نے لے لیا نا, تو اس نے سائنس نہیں کھولنی اس میں سے وہ یہ والی ٹیکنالوجی نہیں نکالے گا وہ, حالانکہ اس ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے, اور قرآن بھی اس ٹیکنالوجی کی ایکسپرٹ ہے, مگر اس نے نہیں نکالنی ہے ٹیکنالوجی قرآن سے, کیونکہ اس کو راستے میں جو بندہ ملا اس نے قرآن پاک کو جو ورژن دینا نا کہ نہیں وہ قرآن میں, تو کہ کہاں ٹھیک ہے, تو یہ والی باتیں تو بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تم خالی یہ کہہ رہے ہو نا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانو, نہیں مانتا, نبی علیہ السلام کو آخر نبی مان لیا, ٹھیک ہے, تو باقی تو اخلاقیات تو میری بائبل بھی سکھا رہی ہے. قرآن پاک کو انہوں نے صرف اس ایک خاص فنل میں سے گزارا, اس لیے قرآن تک کوئی نہیں آ رہا. یہ خود بھی نہیں آ رہے, ہم بھی نہیں آ رہے, ہم بھی انہی کے پاس جا کے یوٹیوبوں پہ اور ان کے سوشل میڈیا پر ان کی کانفرنسز میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کائنات کے مطلب نکالنا شروع ہو گئے. صرف ایک پیرامڈ کے پتھر سے انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی ہے, پیرامڈ کے پتھر سے. پیرامڈ کا تو نہیں تھا, وہ مالٹا کے ایک آئیلینڈ کے اندر سے پتھر نکالا, انہوں نے جیومیٹری کی شیپ نکالی ہے, مگر انہوں نے ریفرنس پیرامڈ کا دیا ہے کہ نکولا ٹیسلا بھی پیرامڈ سے جا کے وہ ٹیکنالوجی نکالا ہے, ورنہ تو ایک عام تھا الیکٹریکل انجینئر ہے وہ. اگر اس کی یہ والی ٹیکنالوجی کو نکال دوں میں, اس کے سارے آئیڈیاز یہ مالدیوز میں امپلیمنٹ کریں, جب بھی بات کرتے ہیں جی وہ پیرامڈ سے نکالی ہے اس نے, آنکھ نکالی, آنکھ, اوکے, باقی کے کام نہیں ٹیسلا کے. ہاں ٹیسلا ٹھیک ہے, بجلی کا ہی کام کرتا رہا وہ, ٹھیک ہے, کرتا رہا, بجلی کے تارے بناتا رہا, ٹرانسفارمر اور وہ گریڈ اسٹیشن بناتا رہا, بجلی کا بزنس مین تھا بس. ورنہ کہاں کام کیا اس نے, وہ سویلائزیشن میں سے ایک سائنس کا بندہ گیا پیرامڈز میں, اور جس اینگل سے اس نے اپنی فزکس کو ریوائیو کر دیا کہ آج تک یہ سارے کے سارے فزسسٹ پٹ مرے, مگر وہ اس کی وہ ٹیکنالوجی وہ جو اس نے بنا دی تھی کہ کیسے آئنوسفیئر سے بجلی مفت میں دنیا میں آیا کرے گی, وہ بنائے, آج تک نہیں سمجھ سکے کیسے کیے. اس نے بتا دی بھائی ایسے کیا ہے, یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے 18,000 سال پہلے کر لیا تھا, محاورتاً کہہ رہا ہوں, پورے 11,000 سال پہلے کر لیا تھا, 11,000 سال پہلے. اور ٹیسلا نے اب جا کے بتا دیا بجلی کیسے دنیا میں پروڈیوس کرتے مفت کی, آسمان سے خود آئے گی بجلی نیچے, اور دنیا کے تمام پوائنٹس کو کنیکٹ کر سکتا ہوں میں. یہ وہ ٹیسلا بول رہا ہے. سوچے اگر مسلمان کر رہا ہوتا ہے کیسے ہوتے, پوجا کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی, اس وقت بیٹھے ہوئے ہم بس کس طریقے سے بس کسی بندے کو بس اسلام نہ پہنچ جائے ہم تک, اصلی والا اسلام نہ پہنچا دیں ہم کسی کو. جی لاسٹ کوشچن پلیز, لاسٹ کوشچن, وی ہیو ٹو ریپ اپ, زیادہ لمبا بھی نہ ہو جائے سیشن. We're going to jump into the last question from, I'm going to try one more time the Twitter پہ کوئی بات کریں میرے سے. Okay, still no sound on Twitter. By the way, Twitter نے ہمیشہ مجھے دھوکہ ہی دیا, پتہ ہے, میں اس لیے Twitter سپیس کرتا ہی نہیں ہوں, کوئی نہ کوئی ایرر آتا ہے اس پہ. Manage all guests here including host. ٹویٹر پہ کوئی پلیز مجھ سے کوئی مائکرو فون آن کریں اور بات کریں. یہ دیکھو یہ ٹویٹر پہ کیا ہے, مگر ان کو پہ ساؤنڈ نہیں جائے گی میرے منہ کے پاس ہونا ضروری ہے سیل فون. چلے, لیٹس گو بیک ٹو ون لاسٹ کوسچن فرام, نیچے سے جاتا ہوں کہیں اوپر والوں کو. اس نے ہاتھ کھڑے کیے, وجہ سے پوچھیں گے. Yes, sir. Okay, let's see. Question that will blow your mind. Let's just see. What is that question? Very good way of getting my attention. Please give me that question. Assalamu alaikum, sir. Wa yes, sir. Your trick worked. Go on. My God, my trick worked. Yep. Sir, actually, you blew my mind.
Yeah, okay. No, well, that's your question, sir. Sir, There's so many people waiting up, buddy. जी जी sir, I आपका have नाम to क्या? give you Huzaifa Huzaifa from where? from Baluchistan Khuzdar. Okay. जी, what's your question, Huzaifa? सर मैंने आपको एक ट्रिप देनी थी कि जो ग्रुप्स अभी आप बनाएंगे ना, उसमें जो नॉर्मल जो बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो वो अपने अपने जो ग्रुप बनाएंगे वो एक बिल्कुल यूनिक नेम के साथ और यूनिक आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे वो बहुत सारे जब ग्रुप्स बनाएंगे वो सब आपको भेजेंगे यूनिक आइडेंटिटी के साथ, तो वो आप बड़े ग्रुप में डाल दें, फिर जिसको जो पसंद आए जैसे वो उसी ग्रुप में चला जाए. Okay. You getting that? I am getting you, Huzaifa. We are already, that's what we've done already. Good thinking. We are already doing that, mashallah. Okay, ठीक सोच रहे हैं आप. वो कैटेगरी वाइज ही ग्रुप्स बनेंगे. अभी तो हम खाली बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. लर्निंग ग्रुप्स कैटेगरी वाइज बनेंगे होंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी जी. और सर ये कुरान मजीद को जब मैं खोलता हूँ ऐसे फुल बोरिंग लगता है. ये किस नजर से आप देख रहे हैं, आपको क्या समझ आया उसमें? अभी तक आपको समझ नहीं आया मैं 1.5 घंटे से क्या किस नजर से देख के बता रहा हूँ आपको. मुझे अभी पता चला ना. वैसे आपको शुरू में ये इल्म आया कहाँ से? अल्लाह से आता है. देखिए बात सुनिए, असातिज़ा जो होते हैं ना, असातिज़ा वो असली एहसान होते हैं. अल्लाह ताला का सबसे पहला एहसान एक इंसान पे असातिज़ा. ओके, यू आर द असातिज़ा फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन ना. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या तो उस्ताद मरवा देगा या जिता देगा. ठीक है. अच्छा. तो ये अगर आपने ना जिताया तो फिर आप मरवा देंगे. दैट्स बेसिक कॉमन सेंस. ओके सर. जी. आइडिया सिंपल है ना कि जब तक एक ही सोच रहेगा सबका, सिस्टम हमें कंट्रोल करेगा. जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, सिस्टम के पास इतनी चीजें नहीं है हमें कंट्रोल कर सके. ट्रू. बिल्कुल सही कहा आपने जी. मेरे पास ही देगा because you don't have a real question that will blow my mind. You really trick me. हुज़ैफा अंबर, किसको मैंने कहा अभी अनम्यूट करने के लिए? लास्ट क्वेश्चन प्लीज क्विकली. अंसा अरशद. जी अंसा. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमें नॉलेज जो है वो किस तरह से और कहाँ से हम ऐसा गेट करें कि जो सीरा, स्पेशली जो सीरा और कुरान पाक के बारे में बेसिकली हमारा माइंड चेंज हो. जो हम जिस सेंस में इसको ये जिस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं वो तो हमें पता है गलत है. उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. जैसे कि आपने अभी कहा कि हमने नेक्स्ट जो आ रहे हैं हमने सेकेंडरी जो ग्रुप या टर्शियरी ग्रुप बनेंगे तो उसको हमने इम्प्रेस करना है. तो सर इन्फ्लुएंस करना है तो सर इसके लिए हमें नॉलेज हमें बताए कि इम्प्रेस नहीं करना हमने. जी सर, सॉरी सर, इन्फ्लुएंस. तो सर इसके लिए हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि हम अपना नॉलेज किस सेंस में, ये तो हमें सेंस समझ आ रही किस सेंस में, बट सोर्स क्या है थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज गाइड करें. अच्छा सवाल है. आप जब प्रॉब्लम देखते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम समझनी आ गई ना तो आप इंस्पिरेशन के ट्री पे चढ़ गए हैं. जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की तो आप इंस्पायर करना शुरू हो गए. बस दैट्स इट. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो आप इंप्रेस ही कर रहे हैं. प्रॉब्लम देखें क्या है इस वक्त. अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ आप सबके ज़हन में होपफुली ज्यादातर के ज़हन में ये आ रहा है कि वाकई दुनिया में इस वक्त जो राज करे ना वो इसी बिना पे कर रहे हैं कि वो वाली चीजें ढूंढ रहे हैं कि जो बहुत इंस्पिरेशनल पोटेंसी रखती हैं जी. और समझे इस बात को. अब मैं आपको इतनी सी मिसाल देता हूँ. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास साउंड का एक गिफ्ट है. ठीक है जी. और हमें क्या बताया गया, उनके पास सुर का गिफ्ट है. चलें वो साउंड ही समझे थे, मगर वो ऐसी किरात करते थे कि बस सब मेस्मराइज होते थे, परिंदे उड़ के आ जाते थे. ये नहीं इस एंगल से वो बता रहे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक साउंड का मोजज़ा है जिसके थ्रू उन्होंने मैटर को कंट्रोल किया हुआ है. साउंड के थ्रू.
اوکے کیونکہ ہمیں پتا ہے داؤد کے آپ کو پتا ہے نا اصناف داؤد کا معجزہ کیا ہے؟ جی سر وہ یہ تھا نا کیسے داؤد علیہ السلام وہ کرتے تھے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ وہ قرات وغیرہ کرتے تھے اور نہیں یہ معجزہ نہیں تھا ان کا، یہ تو تھا ہی تھا. اور داؤد کا نون معجزہ جو ہے نا، ایک معجزہ ہر نبی کے پاس جو فکس ہوتا ہے، ان کا یہ تھا کہ جب لوہا یا کوئی میٹر ان کے ہاتھ میں آتا وہ نرم ہو کے پگھل جاتا تھا. یہ معجزہ تھا داؤد کے پاس. آپ خود سوچیے دونوں کی کمبینیشن ہے اصل میں داؤد کے پاس. ہمیں کس طریقے سے بتایا گیا؟ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، تو آگے انہوں نے کیا کیا یہ بتا رہے. اور یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو بتاؤ، کہ پوری بگر کینوس میں پوری کہانی بتاؤ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دو باتیں بتائی ان کو، ساؤنڈ اینڈ میٹر. جی ہارڈسٹ میٹل بھی پگھل رہا. آپ خود سوچیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ٹیمپل بنانا تھا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا شرط رکھی تھی ٹیمپل بنانے کی؟ اب میں کیوں آپ کو سے سوال کروں؟ probably knew کہ probably آپ کو نہیں پتا ہوگا، مگر زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال ہے کہ سر کیا کریں؟ تو یہ والی نالج جو ہے نا یہ بیسکس ہیں، ورنہ پرابلم نہیں سالو کر سکیں گے آپ. تو پرابلم دیکھیں تاکہ نالج لینی پڑے آپ کو، نالج لیں تاکہ سولوشن دے سکیں آپ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا، ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو، بڈ کھولی اوپن، جو بھی آئے گا بنا لے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا، ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے، ہمیں 1 ڈیسیبل ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے. پوری بلڈنگ بنانی ہے مگر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جی حضرت داؤد کے پاس معجزہ ہی ساؤنڈ کا ہے. حضرت سلیمان نے کہا ہے ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے مجھے، کنسٹرکشن چاہیے. غور سے سمجھیں، یہ آرک آف دا کووننٹ اندر پڑی ہوئی ہے ٹیمپل کے، جس کے اوپر ٹیمپل بن رہا ہے ابھی. یہ نشانیاں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں. غور سے سمجھیں، ہم مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں. ہم نے چابیاں نہیں اٹھانی جی. ہم نے وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، طلاق دینی ہے، شادی کرنی ہے، جہیز رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نمازیں پڑھنی ہے. کہ کون سی نمازیں پڑھنی ہے کہ جو ٹوٹل پورا کرتی ہیں، وہ والی نمازیں بھی نہیں پڑھنی کہ جو آسمانوں تک لے جاتی ہیں ہمیں. نو وہ تو محاورہ ہے. نماز مومن کی معراج تو محاورہ ہے. اب سوچیں ساؤنڈ جس نبی کو گفٹ میں ملی ہوئی ہے، اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے. یو تھنک دس از اے فلوک؟ یہ تکا لگ رہا ہے ادھر. سوچیں، اور جس بندے نے یہ ٹیمپل بنایا ہے اس نے ساؤنڈ لیس ٹیمپل بنایا، اور جب لانچ ہے ٹیمپل کی، وہ بندہ ٹیمپل کے اندر پایا گیا ہے، اور حضرت سلیمان کو کہا کہ ہاں لانچ کر دیں، آج ٹیمپل لانچ کر دیں، ہاں گے مطلب افتتاح کر دیں. حضرت سلیمان اندر گئے ہیں، پورے جو ہے نا بنی اسرائیل اندر گئی ہے، اور وہ بندہ غائب ہے. آج تک وہ بندہ نہیں ملا. اور سوچیں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے. یہ جید علماء ہیں، پاکستانی علماء نہیں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا پتہ کہتے ہو، میں نے نہیں پڑھا. جید علماء ہیں مسلمانوں کے جو کہتے ہیں وہ دجال ہی تھا، جس نے یہ ٹھیکہ لیا تھا اور ٹیمپل بنایا تھا. 100% دجال تھا وہ. اتنی بڑی تھیوری، یہ تھیورائز کرنے کے پیچھے نا ایویڈینشل نالج چاہیے ہوتی ہے. علماء کے پاس ہے، انہوں نے پروف کر کے دیا مجھے کہ واقعی وہ دجال کیسے، وہی دجال کیسے تھا. آج تک میں کوئی اردو میں کتاب نہیں پڑھ سکا جس میں دجال کا، چھوڑے دجال کا، یہ والا واقعی لکھا ہو خالی، اور دجال کو اس واقعے سے لنک کیا ہو. غور سے سمجھیں، میں تو دجال کی سٹوری پہلے 4تھی ویڈیو کی تھی، اور فتووں کی بوریاں آ گئی تھی میرے گھر، تو میں نے ویڈیو چھوڑ دی کہ اردو میں بات ہی نہیں کرنی. بھائی یہ قوم ابھی تیار نہیں ہوئی، اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، اس نالج کے لیے تیار نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی تو اس نالج کے بعد آتی ہے نا. جی آج تک یہودی کرسچن 300 سال تک کرسچن لڑائیاں کرتا رہا، کروڑوں بندے مار دیے، محاورتاً بول رہا ہوں، لاکھوں بندے تو گارنٹیڈ مارے آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے مشن بھیج رہے ہیں. یہ سمیرین ٹیبلٹس کے لیے کیوں امریکن آرمی ابھی پرانے واقعات ٹیمپلر نائٹس کے، امریکن آرمی ابھی بیٹھی ہوئی، ابھی کے عراق پہ جب گئی چھین رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صدام حسین نے سمیرین کی تصویر پیچھے لگائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نالج لے کے آئے تھے. کون سی نالج؟ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کی نالج. نیو سورس آف انرجی ہے وہ، اس کی نالج. صدام حسین نے کلیم کر دیا تھا، صدام حسین کے پاس تھے نا سمیرین، عراق میں نا سمرا، وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس PhD سمیریولوجی، ہمیں پتا ہے بات میں دم ہے،
کچھ ہے اس ٹیکنالوجی, مطلب کچھ ہے جس کے تھرو یہ ٹیکنالوجی نکالی جا سکتی ہے, بیسس ہیں, تھیورائز کر چکے ہیں. کیسے پورا کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کرتے رہیں گے محنت, کروڑوں ڈالر لگا دیں گے ہم, فکر نہیں کرو. ابھی بھی آرک آف دا کووننٹ لیول کی لڑائیاں چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. کیوں؟ پوائنٹ جو نا سورس آف انرجی بدل دیں بس, کیوں نیو فارم آف انرجی آ جائے. اگر مسلمانوں کے پاس آ گئی نا کس طریقے سے, میں دیکھتا ہوں کون سی سپر پاور دنیا میں سپر پاور رہتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاور چاہیے, یاد رکھیے گا, میں چاہ رہا ہوں ہمیں پاور آف انفلوئنس چاہیے, پاور آف انٹلیکچوئلزم چاہیے. قرآن پاک خدا کی قسم صرف انٹلیکچوئلزم کے اوپر سب سے زیادہ زور دے کے ان کو تابع کرنے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے. مگر آپ نوٹس کریں ان کا انٹلیکچوئل مفکر آتا ہے ہمارے انٹلیکچوئل مفکر کے پاس, کوئی بھی ڈیبیٹ اٹھا لے, ابھی اس سال کی اٹھا لیں, اس سے پچھلے کی اٹھا لیں, اس سے پچھلے کی اٹھا لیں, اور وہ گورا بیٹھا ہوتا ہے, وہ سوال کر ہوتا ہے, اور یہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور کس اینگل سے سنا رہے ہوتے ہیں. اس قرآن کو دیکھ کیسے رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ انکل ایسے دیکھتے تھے, مولوی صاحب ایسے دیکھتے تھے, ان کے اباجی, ان کے اباجی, اور ان کے اباجی, اور ان کے اباجی, بس تو سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. جی بالکل, صحابہ غلط ہے, ہمارے مولوی صاحب ٹھیک ہیں. صحابہ کو نہیں سمجھا, آپ کو سمجھ آ گیا. So this is the problem that we are going to solve through us, through our own sacrifice of time and effort. Beta, time and effort. Knowledge حاصل کریں گی تب, ہر طرح کی نالج, ہر طرح کی کتاب پڑھیں گی آپ, تب کہیں جا کے ایک سبجیکٹ میٹر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں گی. ایک اسٹراٹا کے اوپر, اسٹراٹا کا مطلب ایک کوئی لڑی پکڑی آپ نے کسی بھی اینگل پہ, کسی بھی سبجیکٹ میٹر کی, اس کو ہر اینگل سے دیکھنا آپ نے. اوکے, مجھے حضرت نوح علیہ السلام کیوں نظر آ رہے تھے آج صبح 4 گھنٹے کی کانفرنس میں؟ قرآن پاک کے تھرو میں دیکھ رہا تھا. بھائی یہ نشانیاں آیتوں کی آیتیں سنا, تمہیں پتہ ہی نہیں گوروں کو, یہ چاروں گورے, ییل کا پی ایچ ڈی, پتہ ہی نہیں, قرآن تھوڑی پڑھا, آیتیں سنا رہا ہے بیٹھ کے. جی سر, اس کو کیا پتا آیتیں سنا رہا ہے, وہ تو مجھے پتا آیتیں سنا رہا ہے, میں نے پڑھی ہوئی ہے نا. پتا کیا کہہ رہا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جملہ. کہتا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, 90% آف آل واٹر جو مسلمان دنیا میں انسان پی رہے ہیں وہ لوکل واٹر ہے ہی نہیں, ہوتا انٹر گلیکٹک واٹر ہے. یہ تو پروون بات ہے, یہ وہ پی ایچ ڈی جیولوجسٹ بتا رہا ہے. جی سر, ہم سے بہتر کو بتا سکتے تھے یہ بات. جی سر. سر لائک دیکھیں پروف کی ہے, 2.5 گھنٹے اس نے خالی واٹر پہ پروف دیا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندے چاہیے, یہ ہیں, یہ شکلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی, یہ عقلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, کیا یہ نہیں کہ اس کی عقل بہت زیادہ, نا عقل تو ظاہر ہے زیادہ اس کی, مگر اس نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا وہ اینگل مسلمانوں کے پاس. قرآن ہمارے پاس ہو, اس اینگل کو آسمان تک ایسے بس اوپر کرنا ہے رخ, ایسے آسمان میں جائیں گے سارے. This is why I want you to understand how I look at the Quran, how I want Muslims to look at the Quran, how the Sahabis were looking at the Quran, how the Prophet ﷺ said کہ پہنچا آگے تک کہ سننے والا تیرے سے بھی بہتر سمجھ جائے گا قرآن, کیونکہ آگے سے آگے نالج بھی تو آئے گی نا لوگوں کو. جی سر. سر یہ جیسے کہ اصل میں نا مجھے نا ایک اور ٹائمر آ گیا, ہم نے آگے موو کرنا ہے. I know. So ابھی میری نا فلائٹ ہے اصل میں, اس لیے I gotta run. But I will be doing these sessions frequently now. Different angles, same book, the Quran. Different angles, same mission, IMS. Different angles, same responsibility. کہ اپنے کلسٹر بنا لیں آپ, جتنے بھی پرائمری ہیں جس وقت واٹس ایپ گروپ میں آ رہے ہیں. ہم نے فیبرری کا ٹائم دیا ہوا ہے ماہین, فیبرری کے اندر ہم نے پرائمری والنٹیئر سے کٹ آف رکھا ہوا ہے. اس فیبرری میں جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو ہم پرائمری ٹیسٹنگ دیں گے کہ وہ اپنا کلسٹر بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں بنا سکتے تو ہم ایک جتنے مسلمان رہیں گے, اس سے ایک جتنے اشہد اللہ الہ الا اللہ کریں گے, ایک جتنی ہم دعوت دیں گے, شہادت دیں گے جا کے قرآن کو کیسے, قرآن کی اپ لفٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا کو بتانی ہے ہم نے. مگر پرائمری کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان پہ زیادہ ریلائی کر کے ان سے زیادہ ان کو زیادہ تنگ کریں گے, ہم یہ پہلے بتا دوں. اور جو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے ریسیپینٹس ہوں گے زیادہ, وہ بھی کام کریں گے, وہ نہیں ہے, وہ لاسٹ نوڈ نہیں ہے. لاسٹ نوڈ تو ہمارا فائنل کان ہے, جن کو میسج سنانے ہم نے. جو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے انگیجمنٹ کے ٹارگیٹس لیں گے کہ کتنے بندے انگیج کیے ہم نے اس کے اندر, کیا کیا سوال آئے, وہ پرائمری کو دیں گے. پرائمریز جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر جو ڈسکشن فورمز اور ڈفرینٹ چینل کے اوپر انگیجمنٹ کیا کریں گے, اور ہم تک نیچے سے پیغام اوپر پہنچایا کریں گے کہ ساحل میاں اپنے تھنک ٹینکس کو اکٹھا کریں, اپنی اسٹریٹجی روم کے اندر اس کانٹینٹ کے اوپر اتنی ڈیپتھ کے اوپر جائیں
ان سوالوں کے جواب ہمیں چاہیے ASAP, اور ہم اکٹھا کریں گے ایکسپرٹس کو, ادھر سے کانٹینٹ ڈیولپ کروا کے آپ تک پہنچایا کریں گے انشاءاللہ. اوکے, سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. میں نے 8-9 دفعہ یہ بات تفصیل سے بتائی ہے. آئی ہوپ ٹو گاڈ نیکسٹ ٹائم ٹیوٹر از گونا ورک فار می, اینڈ آئی ہوپ آپ سب کے پاس واٹس ایپ کے وہ لنکس ہیں سمپل آرگیومنٹ کی ویڈیو کے اندر, اس ویڈیو کے اندر بھی ڈال دیں گے ہم, پچھلی ویڈیو بھی دیکھے IMS میں چیٹ کے ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کے لنکس ہیں, وہ آپ جوائن کیجیے اینڈ بیکم اے پرماننٹ پارٹ آف بیکمنگ اے ٹرو پرپسفل مسلم, جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں جا کے بتائے کہ ریشنل اور لاجک ہے کیا, عقل کہتے کس کو ہیں, اور اگلی منازل کون سی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہی, ہم تمہارے فائدے کے لیے تمہیں بتا رہے ہیں. اوکے, آئی ہوپ ٹو گاڈ وین وی ڈائی تو فرشتے آ کہیں کہ ہاں بھائی تو نے کلمہ پورا کیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, سو یہ کلمہ جو ہے نا, یہ ہمارا پرپز ہے, یہ فیشن نہیں ہے ہمارا, یہ ہمارا کام ہے. میں نے اسی لیے کہتا ہوں اسلام از اے ورب, اسلام از ناٹ اے ناؤن. کام ملا ہے ہمیں, کلمہ پڑھتے ہی کام مل گیا. اب آپ کو پتہ چلا عرب کیوں پاگل ہو جاتے تھے جب کلمہ سنتے تھے کہ بھئی یہ تو کام دیتا ہے یہ بندہ آ کے ہمیں, یہ ہمارے اپنے سسٹم کو کے اندر ہمیں کمفرٹ زون سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہے. ایسے نہیں ریزسٹنس ہوتی, نبی اسلام کے خلاف ایسے نہیں موومنٹ شروع ہو گئی تھی. ان کو پڑا تھا یہ تو کام دینا شروع ہو گیا ہمیں, یہ تو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے نکلو گھروں سے اور جاؤ اور سب قربان کرو اور جاؤ اللہ کے لیے سارے کے سارے انسانوں تک یہ پہنچاؤ. اس لیے مکہ اور حجاز کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا, اس لیے ہٹ دھرمی پہ آگے تھے کہ بھائی ہمیں اپنی جائیدادیں عزیز ہیں, ہمیں اپنی پاور عزیز ہے, ہم جائیں گے دنیا تک پہنچائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا. اور اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ تمہیں ہی تو پوچھیں گے, تمہارے پاس ہی تو علم ہے, تمہیں ہی تو علم دے گا اللہ تعالیٰ, تمہیں ہی تو لفٹ ملے گی, تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے, تمہاری تو 1000 2000 نسلوں کے نام لوگ یاد کر کے دعائیں کیا کریں گے, اور تو جنت میں آخرت میں کھڑا ہوگا تو پہاڑ ہوں گے پہاڑ, تو کہے گا یہ کہاں سے آئے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ پیغام کی وجہ سے آئے جو نسلوں در نسلوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تک پہنچایا تو نے لوگوں کو اپنی کتاب لکھنے کی وجہ سے, اپنے پیغام پہنچانے کی وجہ سے, وہ اجر ہے تیرا ان پہاڑوں میں. یہ ہے ون لائن linear diagram of all Muslims. I hope to God you all understand. جتنے آسان طریقے سے میں بتا سکتا تھا, مگر مجھے پتا ہے ایک دفعہ بتانے سے سمجھ نہیں آئے گی کچھ لوگوں کو, میں بار بار ریٹریٹ کرتا رہوں گا. میرا کام ہی ہے, IMS میں میرا کام الارم کلاک کا ہوگا, بار بار یاد دہانی کرانی ہے آپ کو میں نے, اور آپ کا کام الارم کلاک کا ہے کہ بار بار مجھے یاد دہانی کرائیں کہ میاں بڑا وہ مقصد کی باتیں کر دی ہیں, بڑا تم نے وعدہ کر لیا ہے تو چابا چلو پورا بھی کرو. Okay, you are my reminders and I am your reminders. My KPI, my performance is dependent on how soon I can connect everybody together so that I can get the best source of questions and the best kind of answers to be provided to all of those people who ask them. Okay, thank you so much for your patience and your time. Sir ji, Allah Ta'ala aap sabko aasani de. Ji sir. سر جی ہم حضرت داؤد کا قصہ اس طرح امیجن کر سکتے کہ ان کی جو پچ تھی وہ سیم ایز وہ آئرن کی تھی, اس لیے وہ اس کو ٹلٹ کر سکتے تھے. آئرن نہیں تھا مگر you can say he knew the what's the word, the frequency at which that point is going to be achieved. Of course. By the way ہمارے اذکار میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے شاہ فرمایا, حدیث سنا رہا ہوں کہ سورہ کہف ایک بندے نے تلاوت کی اور بادل زمین پہ آ گیا. یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. گھوڑے جو تھے نا وہ ہندی آنا شروع ہو گئے, اور ایک بندے نے دیکھا, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تلاوت کری جا رہا ہے سورہ کہف کی اور بادل نیچے آئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میری کتاب میں سب کچھ ہے, بس ہم دیکھ نہیں رہے ہیں اس کتاب کو ایسے. تو کیوں دجال کے وقت سورہ کہف بچائے گی؟ سوچیں تو صحیح. یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں ہاتھ میں پکڑا رہے, مگر ہمیں نہیں بتانا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے. وہی دجال جس نے وہ ساؤنڈ لیس ٹیمپل بنایا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. سو بہرحال ابھی میں کیا آپ کو تفصیل میں بھی جاؤں. ابھی آج کا مقصد ایک خاص ٹاپک نہیں, آج کا مقصد IMS تھا. آئی ہوپ ٹو گاڈ ایوری انڈرسٹینڈس وائی وی آر ڈوئنگ آل آف دس. صرف اللہ کے لیے کام, صرف اللہ کے لیے زندگی, صرف اللہ کے لیے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر انٹری کرنا شروع کریں تاکہ ہم جلدی سے آپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. نیکسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو بی شارٹ لسٹنگ دا اسٹریٹجی روم. آپ اپنے آپ کو
جس بھی ایکسپرٹیز میں آگے لے کے آنا چاہتے ہیں یا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ اس میں کیٹیگری کے اندر نالج شیئرنگ کریں گے یا کانٹینٹ دیں گے یا بکس دیں گے یا ایکسپرٹیز دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہی کانٹینٹ ڈیولپ کیا کریں گے. کیا پتا پوڈ کاسٹ بھی آپ کے ساتھ ہی ہو رہی ہو, سو دیٹ وی کین ڈسکس اینڈ یو ول بیکم the source of knowledge to all the people جو کہ کوشچن نیچے سے پوچھے اس کیٹیگری کے کوشچنس. اوکے, سو وی ول بی ٹاکنگ ٹو یو تھرو واٹس ایپ ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.